Without much ado, let us welcome our first speaker of the day. We start with our high school speakers. The first speaker is Hania Zehra. شروع کرتی ہوں اس اللہ یا ایشور کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی دیالو بھی ہے اور کرپالو بھی ہے۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب پر اپنی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ عالی جناب صدر محترم، مہمان خصوصی، مہمان ذی وقار، معزز حاضرین و سامعین، بالخصوص اودنامہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ، یونٹی پی جی اینڈ لاء کالج کے تمام ذمہ داران کو میں مولود کعبہ، شہنشاہ ولایت، وسیع رسول رب العالمین حضرت علی علیہ السلام کی یوم پیدائش کے سلسلے میں اور اس کی مناسبت سے آج کے اس پروگرام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے باب مدینۃ العلم کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرمائے اور آرگنائزرز کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آج حضرت علی علیہ السلام کی یوم پیدائش کے موقع پر حضرت علی یکجہتی کانفرنس میں مشہور و نامور اساتذہ، معروف سماجی کارکن، ہندوستانی عدلیہ کی شان میں اضافہ کرنے والے حضرات، ادیب و شعراء کی موجودگی میں دو چار الفاظ کی ادائیگی بھی میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ عمر کے لحاظ سے جو کچھ بھی میں آپ سب کے سامنے عرض کر رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے صرف میرے عقل کا اختراع نہیں بلکہ کچھ میرے بزرگوں کا کرم بھی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کرم ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا چہرہ ہی اللہ کے کرم جیسا ہو، اس کی پوری شخصیت کا کیا عالم ہوگا۔ چونکہ میرا موضوع حضرت علی کا نظام حکومت ہے تو میں آپ سب کے سامنے عرض کروں کہ خدا کے نزدیک سب سے بہترین نظام حکومت یہی ہے کہ حکومت کرنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جو اپنی ذاتی کمزوریوں، شہوتوں، نخوت و غرور، کثرت دنیا طلبی سے مبرہ ہو۔ صحیح معنوں میں اس شخص کا دل ہدایت الہی کے فیض سے سرشار و لبریز بھی ہو اور وہ دین کے معارف کو بھی جانتا اور سمجھتا ہو، صحیح وقت پر صحیح راستے کا تعین کرتا ہو اور کام کرنے کی قدرت و صلاحیت بھی رکھتا ہو، جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر قوی ہو، ساتھ ہی ساتھ نجی زندگی، اپنی جان و خواہش کی بھی اسے پرواہ نہ ہو، دوسرے انسانوں کی زندگی، ان کی جان و کامیابی ہی اس کا نصب العین ہو۔ حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے اپنی 5 سال سے بھی کم مدت حکومت میں اس چیز پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ 5 سال سے بھی کم مدت میں اس چیز کو نمونہ و مثال کے عنوان سے پیش کیا ہے جسے بشریت رہتی دنیا تک کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حکومت کی اس سے بہتر کیا مثال ہوگی کہ دنیا کی اتنی بڑی حکومت آج کے اعتبار سے تقریباً 1/3 دنیا دور حضرت علی میں ایک بھی شخص بھوکا نہیں سویا۔ بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عباس کو خط لکھتے ہیں کہ رعایا کو اپنے حسن سلوک سے خوش رکھو، یہ ہے حکومت کا انداز۔ مدینے کے گورنر حارث ہمدانی کو نصیحت دیتے ہوئے خط لکھتے ہیں کہ اختیار و اقتدار کے ہوتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لو، معاف کرنے کی عادت ڈالو کہ انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ ہے۔ ذاتی گفتگو کرتے وقت بھی حکومت کے پیسوں سے جلتے ہوئے چراغوں کو بجھا دینا اور اپنے سگے بھائی کو بھی عام لوگوں سے زیادہ رعایت نہ دینا تو بہت معمولی سی بات ہے۔ مولا کائنات کے نظام حکومت کے بارے میں 4 منٹ میں گفتگو کرنا کوئی معجزہ الہی کے برابر ہے اور یہ صلاحیت مجھ میں نہیں ہے۔ شکریہ۔ Next up we have علیم احمد. میں علیم احمد اور میرا عنوان مولا علی کا نظام حکومت۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک قرآن خدا کی کتاب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک طرف خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنی بادشاہت اور اپنے حاکم ہونے کا اعلان کیا ہے۔ خداوند عالم نے جس طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگوں کا رہبر بنایا اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو ہمارا امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا۔ مجھے بات کرنی ہے نظام حکومت مولا علی علیہ السلام کی۔ مولا علی علیہ السلام نے جو 4 سال میں اپنا نظام قائم کیا
وہ تا قیامت تک کی نسلوں کے لیے ایک ایسی عمل کرنے والی چیز بتائی کہ جس سے اگر کوئی بھی حاکم یا دنیا کے حاکمین اس نظام حکومت پر عمل کرنے لگیں تو نظام حکومت اس حاکم کا اور عوام کی جو بہرحال حال چل رہے ہیں وہ سارے حالات سب صحیح ہو جائیں گے. لیکن مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ واحد شخصیت، وہ پاک ذات ہے کہ جس کی کوئی عکاسی نہیں کر سکا. دنیا میں تمام حاکمین نے یہ قسم کھائی کہ ہم اپنا کام پوری عدل اور انصاف کے ساتھ کریں گے، لیکن وہ لوگ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے. کیوں ایسے کیسے کر سکتے؟ مطلب کیوں انہوں نے کیا اور کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہ بتا دوں کہ مولا علی علیہ السلام نے جو کام کیا کہ اس کی عکاسی کوئی بھی نہیں کر سکا. اگر اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں آج کے حاکمین، آج کے حالات دیکھ کے، تو اگر پھر اس کے بعد اگر وہ لوگ عمل کریں تو ہمارے بھی احوال سب سنور سکتے ہیں. مولا علیہ السلام کا کل امامت کے بعد ظاہری حکومت انہیں ملی تینوں خلافتوں کے بعد، تو مولا علی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں ویسے ہی حکومت کروں گا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. مولا علی علیہ السلام نے اپنے منصفانہ فیصلوں سے لوگوں کے درمیان حق کو تقسیم کیا اور لوگوں کو حق کی طرح اور صحیح طریقے سے جینے کا سلیقہ سکھایا. نظام حکومت میں مولا علی کا بس ایک واقعہ اور زحمت تمام کہ مولا علی علیہ السلام اپنے بیت المال کے کام میں مصروف تھے اور ان کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا. مولا علیہ السلام سے کچھ لوگ اپنے نجی کام سے، اپنے نجی مسئلے سے ملنے آئے. مولا علیہ السلام نے اپنے کام کو ختم کیا، تمام کیا، اس کے بعد متوجہ ہوئے ان لوگوں کی طرف اور ساتھ میں انہوں نے اپنے کام ختم کرنے کے وہ چراغ بجھا دیا جو ان کے ساتھ جل رہا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے سوال تو ہوگا، تو مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، وہ چراغ آپ نے اپنے کام ختم کرنے کے بعد کیوں بجھا دیا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آپ حضرات مجھ سے اپنے نیچی کام سے ملنے آئے ہیں، تو میں ایسا کیسے کر سکوں کہ بیت المال کے چراغ کو میں کیسے جلا سکتا ہوں اپنے نیچی کام کے لیے. اب آپ بتائیے کہ کون ایسا دنیا میں حاکم ہے جو اپنے معاملات میں، اپنے حاکمیت کے معاملات میں اتنا محتاط ہو؟ دنیا میں اگر ایسے حاکمین آ جائیں تو یہی ہماری زمین اور یہی ہمارا احوال، یہی حالات، یہی جو لوگ بادشاہت کر رہے ہیں، اگر یہ عمل میں لے آئیں اور کوشش کریں کہ مولا علی علیہ السلام کے نظام حکومت کو اپنا لیں تو بہرحال سارے حال ہم لوگ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم لوگ کی یہی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی. Next up we have Ali Mirza. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب اجدہ اون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. درود پڑھے محمد و آل محمد. اسلام دین عدل ہے اور اس کی کتاب ہے قرآن المجید، اور اسی قرآن المجید میں ارشاد عدل الہی ہو رہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم سب کی عدل و انصاف کے لیے جناب رسول اللہ کی سیرت طیبہ ہے. چنانچہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی میری امت میں سب سے بڑا قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے. جو شخص مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے ہے کہ وہ علی کو دوست رکھے کہ میری ولایت کو بغیر حب علی وہ نہیں پالے گا. دین اسلام کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ اس کی بنیادی اور اولین تعلیمات میں سے عدل و انصاف کا قیام اور ظلم و جور کا خاتمہ ہے، جس کی روشن اور بے نظیر مثال حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. درود پڑھ محمد و آل محمد. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھایا جائے، مسند مطلب بستر اور قضاوت مطلب فیصلے، اگر میرے لیے فیصلوں کا بستر بچھایا جائے
تو میں اہل انجیل کو انجیل کے ذریعے، اہل زبور کو زبور کے ذریعے، اور اہل توریت کو توریت کے ذریعے، اور اہل قرآن کو قرآن کے ذریعے سے فیصلے کروں گا کہ ہر کتاب کہہ اٹھے یا پروردگارہ جیسا تو نے لکھا ویسا ہی علی نے فیصلہ کیا۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ نامی کتاب میں عبداللہ بن حمید بن یزید مدنی سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عدل و انصاف کا سلسلہ چھڑا، تو اس مقدمے کے سلسلے میں جو فیصلے حضرت علی ابن ابی طالب نے کیے اس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متعجب ہوئے اور فرمایا خدا بند عالم کا شکر ہے کہ اس نے حکمت جیسی چیز کو ہمارے پیغمبر ہمارے اہل بیت میں قرار دیا۔ حضرت علی کا عدل و انصاف کا معاشروں، ریاستوں، تہذیبوں، ملکوں، حکومتوں اور انسانوں میں ایک انتہائی اہم اور لازم ہونا اس تقرار سے ثابت کیا کہ عدل آپ کے وجود سے ہے اور آپ کی ذات کا حصہ بن چکا ہے اور آپ کو لوگ عدل سے پہچاننے لگے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کی سلامتی کے لیے اور محضر 14 معصومین ایک باآواز بلند نعرہ صلوات۔ شکریہ۔ Next up we have واز مہدی۔ محترم اساتذہ اکرام و سامعین اکرام، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مظہر العجائب تجھدو اولن نقاف النوائب کل ہم و غم سین جلی، بے عظمت کا یا اللہ و بے نبوت کا یا محمد و بے ولایت کا یا علی و ادرکنی۔ میں وائس مہدی نیو سیٹ جونسٹر کالج کے 9ویں درجے کا طالب علم ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے حضرت علی کے علم کا مرتبہ۔ مجھ ناچیز کو آج بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ ناچیز کو آج بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آج اس ذات پاک کے علمی مرتبے کے بارے میں بتانا ہے کہ جس کے لیے علماء 14 صدیوں سے کئی جلدوں میں کتابیں لکھتے آئے مگر ان کے علمی کارناموں کا احاطہ نہ کیا جا سکا، اور کیا بھی کیسے جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، خدا کو کسی نے نہ پہچانا سوائے تمہارے اور میرے، مجھ کو کسی نے نہ پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے، اور تم کو کسی نے نہ پہچانا سوائے خدا کے اور میرے۔ تو جب رسول اور خدا کے علاوہ کسی کو حضرت علی کی کامل معرفت نہ پتہ ہو، لہذا مناسب یہی ہوگا کہ ہم شان علی خود خدا اور رسول کے کلام سے تلاش کریں۔ یوں تو ہمارے امام کی بے شمار آیتیں ہیں، مگر میں قرآن کی ایک آیت کو پیش کرتا ہوں جس میں ارشاد خداوند ہو رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام المبین، یعنی ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی گئی، یا رسول اللہ امام مبین کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں امام مبین وہ پاک ذات ہے جس میں ہر علم کا احاطہ ہو۔ امام مبین ہیں حضرت علی ابن ابی طالب۔ ہم لوگ نے جب رسول کے کلام سے حضرت علی کی فضائل علی تلاش کی تو حضرت علی کی ایک مشہور روایت سامنے آئی جس میں رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی ہو بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی ان کا دروازہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں انا دار الحکمت و علی ہو بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہیں۔ گویا رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کسی بھی علم حکمت کی جستجو ہے تو تمہیں دوسرے کے در پہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں، تمہیں میرا علم بلا فضل علی میں ملے گا۔ پھر رسول کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں رسول فرماتے ہیں عالم امتی علی ابن ابی طالب، کہ ہماری امت میں سب سے زیادہ عالم حضرت علی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اغزکم علی، یعنی تم سب میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ مجھے رسول کی ایک حدیث یاد آتی ہے جس میں رسول فرماتے ہیں کہ علی مومن آپ سے محبت کرے گا اور منافق آپ سے بغض رکھے گا۔ حضرت علی مسجد کوفہ میں بیٹھے رہتے ہیں، حضرت علی لوگوں فرماتے ہیں اے لوگوں میں زمین زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، منافق علم شیر خدا دیکھ کے
कहते हैं कि आज हम अली से वो सवाल करेंगे कि जिसका जवाब अभी तक कोई ना दे पाया। वक्त नमाज होता है, हज़रत अली मस्जिद की ओर जाते हैं, तभी कुछ मुनाफिक आते हैं और कहते हैं कि ए अली हमें आपसे सवाल करना है। हज़रत अली मुस्कुराते हैं, चंद कदम चलते कहते हैं तुम अपने सवाल खुद बताओगे या मैं बताऊं। मुनाफिक परेशान हो जाते हैं, तभी एक मुनाफिक कहता है अली कौन से जानवर अंडा देते हैं और कौन से जानवर बच्चा देते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसके कान अंदर तरफ हों वो जानवर अंडा देते हैं और जिनके कान बाहर तरफ हो वो जानवर बच्चा देते हैं। तभी दूसरा मुनाफिक कहता है कि ए अली हम अल्लाह को क्यों नहीं देख सकते। हज़रत अली फरमाते हैं कि तुम सूरज की तरफ देखो। जैसे ही वो सूरज की जानिब देखता है अपनी आंखों को नीचे कर कहता है ए अली हम सूरज के नूर को नहीं देख पा रहे, ए अली हम सूरज के नूर को नहीं देख पा रहे। हज़रत अली कहते हैं जब तुम ज़र्रा बराबर नूर को नहीं देख सकते, जब तुम ज़र्रा बराबर नूर को नहीं देख सकते तुम उस खुदा पाक के नूर को क्या देखोगे जिसको मूसा ने देखना चाहा, जिसको मूसा ने देखना चाहा। तुम जो खुदा पाक ने अपना एक ज़र्रा बराबर नूर दिखाया तो पूरा कोहे तूर ज़र्रा हो गया। We have Sayyid Sania Haider. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मेरा नाम सैयद सानिया हैदर, मैं न्यू सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज की 9वीं दर्जे की तालिब इल्म हूँ और मेरा मौजू है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अदल व इंसाफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे और आपके हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शब विलादत का दिन है और मैं अपने वक्त के इमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और जितने भी यहाँ पर असातिज़ मौजूद हैं और जितने भी लोग मौजूद हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम आपको अदालत के बारे में बताना चाहते हैं। आइए जानें अदालत है क्या, किसे कहते हैं अदालत। अदालत यानी ऐसी सिफत जो किसी भी इंसान में रासिख हो जाए तो वो ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अदालत इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अदालत यानी हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना। इंसान जब अपनी इनफरादी ज़िंदगी गुजारता है तो उसमें अदालत को कायम करना आसान होता है, लेकिन जब इज्तिमाई ज़िंदगी का मसला आता है तो इज्तिमा में अदालत को बर्पा करना आसान नहीं है, क्योंकि इज्तिमा में अदालत के बर्पा करने पर अक्सर लोग खुश नहीं होते, क्योंकि इज्तिमा में अदालत को कायम किया गया तो वो उस अदालत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए जानें कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम किस तरह के इंसाफ पसंद और अदालत को कायम रखने वाले थे। एक बार का वाक़या है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ यानी देखें कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी अपने भाई के साथ किस तरह से अदालत के साथ पेश आए। एक बार का वाक़या है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि खुदा की कसम मैंने देखा कि मेरा भाई अकील तंगदस्त है और उसने मुझसे दरख्वास्त भी की कि बैतुल माल से कुछ वजीफ़ा बढ़ा दें, और मैंने उनके बच्चों को देखा कि भूख की वजह से उनके बाल और रंग मुतगय्यर हो चुके हैं। अकील ने बार बार इसरार भी किया कि अदालत से हाथ उठा लें, लेकिन मैंने लोहे की गर्म सलाख को अकील की तरफ बढ़ाया। अकील चौंके और कहा, ए भाई मुझे आग से जलाना चाहते हो? मैंने कहा, ए अकील तुम दुनिया की आग में जलना पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे जहन्नुम की आग में ढकेलना चाहते हो जो ज़्यादा सख्त है। उससे अदालत पसंद कहा जाता है कि सगे भाई को भी बैतुल माल से ज़्यादा देना गवारा नहीं समझा। वल्लाहु आलम। देखें हज़रत अली अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं। दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तौला नहीं जा सकता, एक माफ़ करना और दूसरा इंसाफ करना। आप देखें कि आज का जो दौर है कितने इख्तलाफात मौजूद हैं आज के दौर में। अगर वाक़ई आज हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नमूने अमल बनाकर चल रहे होते, जो आज जो इख्तलाफी वाली ज़िंदगी चल रही है, इतने सारे इख्तलाफात मौजूद हैं, तो वो ना होते। और मैं दुआ करूँगी कि जल्द से जल्द हमारे इमाम का ज़हूर हो इंशाअल्लाह, और जब हमारे वक्त के इमाम का ज़हूर होगा तो उनको वो पूरी दुनिया अदल इंसाफ से भर देंगे। इसीलिए एक छोटा सा अशार है इमाम की खिदमत में कि सिपाहियों को जो अपने बुला रहे हैं इमाम, सिपाहियों को जो अपने बुला रहे हैं इमाम, ज़माना जान ले लश्कर बना रहे हैं इमाम, ज़माना जान ले लश्कर बना रहे हैं इमाम। शहीद खून का बदला चुकाएंगे अपना, शहीद खून का बदला चुकाएंगे अपना, उन्हीं के साथ बहुत जल्द आ रहे हैं इमाम, उन्हीं के साथ बहुत जल्द आ रहे हैं इमाम।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। Next we have Afreen Zehra. मैं आफरीन ज़हरा न्यू सेंट जॉर्ज इंटर कॉलेज से दर्जा 9 की तालिबा हूँ और मेरा उन्वान है मगरिबी मुफक्किरीन की नज़र में इमाम अली। अमीर मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी है कि जिससे अपने और गैर सभी दानिशमंद मुफक्किरीन मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। गैर मुस्लिम मुफक्किरीन और दानिश्वरों ने जब इमाम अली के औसाफ देखे तो वो दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अफकार अली को दुनिया में बेनज़ीर और लासानी पाया। अपनी तकरीर की इब्तिदा मैं स्कॉटिश नक़ाद और अदीब थॉमस कॉर्डल से कर रही हूँ, जिन्होंने अपनी किताब ऑन हीरोज़ एंड हीरोज़ वर्शिप में लिखा है कि हज़रत अली एक अजीम जहन रखते थे और बहादुरी उनके कदम चूमती थी। हम उन्हें इससे ज़्यादा ना जान सके कि हम उन्हें दोस्त रखते हैं और उन्हें इश्क की हद तक चाहते हैं। वो किस कदर जवान मर्द और अजीम इंसान थे कि उनके जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे से मेहरबानी और नेकी के सरचश्मे फूटते थे। उनके दिल से क़ुव्वत और बहादुरी के नूरानी शोले बुलंद होते थे। वो दहाड़ते हुए शेर से भी ज़्यादा शुजा थे, लेकिन उनकी शुजात में लुत्फ़ व करम भी शामिल था। फिर अचानक उन्हें किसी बहाने से कूफे में कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल की वजह हकीकत में उनका दर्जा कमाल तक पहुँचा हुआ अदल था। और जब अली से उनके कातिल के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि इसका फ़ैसला मेरे ज़िम्मे है। अगर मैं ज़िंदा रहा और अगर मैं ज़िंदा ना बच सका तो ये फ़ैसला आपके ज़िम्मे है। अगर आपने क़िसास लेना चाहा तो उसे सिर्फ़ एक ज़रब लगाकर सज़ा दें, और अगर उसे माफ़ कर दें तो ये तक़वा के नज़दीक तर है। ब्रितानवी तारीख़दां एडवर्ड गिबन अपनी किताब डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर्स में लिखते हैं कि हज़रत अली की फ़साहत तमाम ज़माने में ज़िंदा रहेगी। बिलाशुबा खिताबत और तेग़ज़नी में वो यकता थे। शामी नज़ाद अमरीकी प्रोफेसर फ़िलिप हिट्टी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ अरब्स में कहते हैं कि हज़रत अली लड़ाई में बहादुर और तकरीरों में फसीह थे। आप अपने दोस्तों के ऊपर शफ़ीक़ और दुश्मनों के लिए फराग़ दिल थे। द लाइफ ऑफ मोहम्मद में स्कॉटिश सियासतदान सर विलियम मोर का मानना है कि सादगी हज़रत अली की पहचान थी और उन्होंने बचपने से ही अपना दिलो जा रसूलुल्लाह के ऊपर कुर्बान कर दिया था। मारूफ मौरिक चार्ल्स मिल्स हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद डैनस में कहते हैं कि खुश नसीब वो कौम के जिसमें अली जैसा आदिल इंसान पैदा हुआ। नबी अल्लाह को उनसे वही निस्बत थी जो मूसा को हारून से थी। ब्रितानवी माहिर तालीम साइमन ऑकले हिस्ट्री ऑफ सरैम्पकिंस में कहते हैं कि खाने खुदा में अली की विलादत एक ऐसा खासा है जो किसी और का मुक़द्दर नहीं है। मैं आप हजरात की खिदमत में एक वाक़या पेश करना चाहती हूँ कि ईद का रोज़ था, ईद का दिन था। इमाम अली उस वक्त हाकिम कूफा थे और रूम हुकूमत का एक सफ़ीर आपसे मिलने आया। तो जब वो मिलने आया तो उसने अपने जहन में न जाने कौन कौन से ख्याल बुन रखे थे कि मैं हाकिम से मिलने जा रहा हूँ, मुसलमानों के हाकिम से मिलने जा रहा हूँ, तो उनका तख्त व ताज कैसा होगा, रहने सहने का अंदाज़ कैसा होगा। मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसने देखा कि इमाम अली मस्जिद कूफा में चटाई के ऊपर मामूली से लिबास में बैठे हुए हैं। उसने ये देखकर बहुत ताज्जुब करा तो इमाम ने फरमाया कि तुम इतनी बड़ी हुकूमत के सफ़ीर होते हुए ये न इस राज को ना समझ सके कि हाकिम असली वो होता है जो इस तरह से ज़िंदगी गुजारता है जिस तरह से उसकी हुकूमत का सबसे गरीब इंसान ज़िंदगी गुजारता है। काश आज के हाकिम भी इसी बात को समझ सकते। और इसलिए कि असली खुशी और इस बात में नहीं है कि वो कितने बड़े आलीशान बंगले में रहता है। असली खुशी महंगे कपड़े पहनने में नहीं है, बल्कि सबको एक साथ लेकर चलने में है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Next up we have इंसिया ज़ैनब. मेरा नाम इंसिया ज़ैनब है। मैं न्यू सेंट जॉर्ज इंटर कॉलेज की 9वीं जमात की तालिबा हूँ। मेरा उन्वान सुखन है उर्दू अदब में मौला अली। उर्दू अदब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, नज़्म और नस्र। नज़्म में मनक़बत, रुबाई, मुसद्दस, मरसिया वग़ैरह शामिल हैं। तकरीबन सभी असनाफ़ सुखन में मदह मौला कायनात मौजूद है। अगर हम नज़्म की बात करें तो नज़्म की दुनिया में सबसे पहला नाम खुदाए सुखन मीर तक़ी मीर का आता है, जिन्होंने अपने गज़लियाती जमाल में मौला कायनात की मदह सराई फरमाई। वो फरमाते हैं, पढ़ते नहीं नमाज जनाजे पे उसकी मीर, दिल में गुबार जिसके हो खाके इमाम से। इस शेर में उन्होंने हज़रत से इजहार इश्क के साथ साथ दुश्मनाने विलायत से नफ़रत का इजहार भी किया।
گویا ایک ہی شعر تولا اور تبرہ کی علامت بن گئی۔ جب غزلیات میں ذکر مولا کائنات کی بات کی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ غزل کا دائرہ ابتدا ہی سے تصوف سے ہم آہنگ ہو گیا تھا، اور مولوی قطب شاہ سراج اورنگ آبادی اور ولی دکھنی جیسے صوفی شعراء کرام نے جب غزل گوئی کو معراج عطا کی تو انہوں نے مولا کائنات کو محوری کردار قرار پایا، کیونکہ ابتدا ہی سے غزل گوئی کا محور پیر و مرشد ہوتا تھا، اور سارے پیر و مرشد کی بازگشت ذات مولا علی کی ذات ہوتی تھی۔ اس کی دلیل آج بھی درگاہوں پر بشکل محفل سما موجود ہے۔ تقریباً ہند و پاک کی سبھی درگاہوں پر علی علی کے نعرے، علی علی کے نغموں کی صدا ان معطر فضاؤں میں گونجتی رہتی ہے، جس سے تشنگان معرفت سیراب ہوتے ہیں اور عشق علی کی جام نوش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم منقبت کی بات کریں تو منقبت کی دنیا میں سب سے جلی نام غالب اسد اللہ خان کا آتا ہے۔ غالب کو مولا کائنات سے اس قدر مودت و محبت تھی، اس کی دلیل آپ کا تخلص اسد ماخوذ ہے، جو مولا کائنات کے لقب اسد اللہ سے لیا گیا ہے، اور جب بعد میں اسد کسی دوسرے شاعر کا تخلص قرار دیا تو آپ نے اپنا تخلص بدل دیا، مگر وہ بھی غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے غالب کا انتخاب کیا، اور اپنے عصر میں یہ شعر سبھی اصناف سخن پر غالب رہا، کیونکہ اس کا تخلص بارگاہ شاہ نجف سے ماخوذ ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ اس کے علاوہ منقبت کی اجالوں میں اپنی شمع محبت کا رنگ بھی بھرا کنور مہندر سنگھ بیدی سہر، جنہوں نے مذہب کی تمام تر دیواروں کو گرا کر ادبی سرمایہ کی لاج بھی رکھی اور اپنی عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ سرمایہ ادب پر مولا علی علیہ السلام کا یہ احسان ہے کہ دنیا سخن کے شہزادے انہیں آفاقی علامت قرار دے کر اپنے وجود کو اس چشمہ فیض سے منسلک کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی اور سخن ایسا نہیں ہے جس میں مدح علی کے موتی نہ بکھیرے گئے ہوں۔ ہر دور کی تاریکی میں اجالے کے لیے مدح علی کی ضرورت تھی، تو ادبی دنیا نے اپنے سخن تراز فرزندوں کو شعور و آگہی کی وہ دولت عطا کی، جس سے انہیں اپنے کاسے گدائی ادب میں شاہ نجف کی خیرات مل گئی، اور ادبی غربت کے کاسے میں لفظوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا، اور آج ادبی سرمایہ علی کی خیرات سے کائنات میں دھنوان ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم نثری ادب میں مدح مولا کائنات کی بات کریں تو غالب کے خطوط میں جا بجا یہ لفظیں ملتی ہیں کہ میں علی کا بندہ ہوں، میں بوتراب کا بندہ ہوں۔ بندگی بوتراب میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں جو مولا کائنات سے متعلق ہیں۔ اس کے علاوہ عربی ادب کے عظیم سرمایہ نہج البلاغہ کے ترجمے کی بات کریں تو مولوی ابو بکر خان ملیح آبادی اور مولوی علی ظفر خان ملیح آبادی نے نہج البلاغہ کے ترجمے کے ذریعے سے اردو ادب کا ایک نیا رخ پیش کیا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ادب کے دامن میں تھا ہی کیا اگر مدحت مولا کائنات نہ ہوتی۔ یہ لفظیں بدل کر یوں کہہ دوں کہ اگر اردو ادب نیام ہے تو اس کی تلوار کا نام علی ہے، اگر اردو ادب پھول ہے تو اس کی خوشبو کا نام علی ہے، اگر اردو ادب شمع ہے تو اس کی لو کا نام علی ہے، اگر اردو ادب شمع ہے تو اس کی لو کا نام علی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو۔ Next participant is خواہر شابین زہرا۔ میرا نام شابین زہرا ہے، مدرسہ جامعۃ الزہرا مفتی گنج لکھنؤ، اور عنوان مقالہ ہے حضرت علی اور ان کا عدل و انصاف۔ عدالت انسان کا عظیم سرمایہ ہے، پوری کائنات کا دار و مدار عدالت کی بنیاد پر۔ عدالت کے بغیر صحت مند سماج عالم وجود میں نہیں آ سکتا۔ اگر انسان اس کائنات پر غور و فکر کرے تو کوئی بھی چیز خلاف عدالت اس کو نظر نہیں آئے گی۔ جیسے کہ خداوند عالم سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، کہ تم رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا فرق نہیں دیکھو گے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو کہ کہیں کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔
ہر چیز کو جاننے کے لیے اس کے معنی اور مفاہیم کا سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے، اس لیے عدالت کے معنی کا جاننا ضروری ہے۔ عدالت لغت کے اعتبار سے عدل ہوا خلاف الجور هو القصد فی الامور آتا کل ذی حق حقہ۔ عدالت کے معنی ہے کہ یہ ظلم و جور کی ضد ہے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دینا۔ سماج کو اس کی سعادتوں تک پہنچانے کے لیے عدالت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عدالت کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب ہے کہ عقل کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس پر واضح ترین دلیل امام علی کے وہ جملات ہیں کہ جب امام علی سے پوچھا گیا کہ عاقل کی تعریف کیجئے تو امام نے فرمایا هو الذی یضع الشیء مواضعہ، کلمات کسار 235، کہ عاقل وہ شخص ہے کہ جو ہر چیز کو اس کے مقام پر قرار دے۔ اور جب امام سے عادل کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے فرمایا العدل یضع الامور مواضعہا، کلمات کسار 437، کہ عادل وہ شخص ہے جو امور کو ان کی جگہ پر رکھے۔ امام علی وہ عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے جس بنیادی قدر انسانی پر توجہ دی وہ عدل ہے۔ انسان کی زندگی کی ویلیو عدالت کی بنا پر ہے۔ اگر عدالت نہیں تو صداقت کا کوئی مفہوم نہیں، اگر عدالت نہیں تو علم کا کوئی مفہوم نہیں، اگر عدالت نہیں تو کسی بھی احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عدالت ہی تھی کہ جس کی بنیادی پر امام علی کو شہید کر دیا گیا۔ جیسے لبنان کے مشہور اسکالر جبران خلیل جبران کا قول ہے کہ قتل علی فی محراب عبادتی لشدت عدلہ، کہ علی کو محراب عبادت میں اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ ان کی عدالت بہت زیادہ شدید تھی۔ یا پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں الملک یبقى مال کفر ولا یبقى مال ظلم، کہ حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ یعنی حکومت کے لیے ظلم کرنا سم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے، مگر کیونکہ یہ ظلم بندوں پر نہیں بلکہ ذات خدا پر ہوتا ہے، اور اللہ اپنے دشمنوں کو اکثر طویل مہلت دے دیتا ہے اور اس دنیا میں اس پر رزق اور ہر سائے حیات کو تنگ نہیں کرتا۔ اس لیے بے دین اور کافر حکومت تو دنیا میں باقی رہ سکتی ہے، مگر بندوں پر ظلم کرنے والی حکومت کے لیے ایک دن کی بھی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ امام علی کی نظر میں وہ اصول جو معاشرے کے توازن کو اور سب کو راضی رکھ سکتا ہے اور معاشرے کے جسم کو سلامتی اور اس کی روح کو سکون دے سکتا ہے، وہ عدل ہے۔ ظلم و جور میں اتنی بھی قوت نہیں کہ خود ظالم کی روح کو یا اس شخص کو کہ جس کے فائدے میں یہ ظلم ہو رہا ہے سکون دے سکے، تو کس طرح یہ معاشرے کے مظلوم طبقے کو مطمئن کر سکتا ہے۔ لیکن عدالت وہ وسیع راستہ ہے جو سب کو اپنے اندر سمو کر بغیر کسی مشکل کے منزل حیات تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ ظلم و جور وہ تنگ اور پرپیش راہ ہے جو خود ستمگروں کو بھی ان کی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی۔ امام علی کی اگر عادلانہ شخصیت کو بیان کرنا چاہے تو ہم قلم اور کرتاس کے ذریعے یہ ہمارا طائر فکر اس عالی مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم ان کی عادلانہ شخصیت کو بیان کریں۔ اس لیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Our next participant is Bisma Zehdi. السلام علیکم، میرا نام بسمہ زیدی، جامعۃ الزہرا مفتی گنج لکھنؤ، اور میرا عنوان مقالہ نظام حکومت اور حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت صحیح معنی میں اسلامی حکومت تھی، اور آپ نے حکومت کی ذمہ داری اسی شرط پر قبول کی تھی کہ اسے اسلامی قالب میں ڈھالنے اور منہاج نبوت پر چلانے میں کوئی دخل انداز ہونے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ آپ نے حالات کی تبدیلی کے باوجود حکومت ربانیہ کے تقاضوں کے مطابق حکومت تشکیل دی اور رسول اللہ کے طرز جہان بانی پر اپنی حکومت کی اساس رکھی۔ اگرچہ آپ کا دور حکومت مختصر اور انتہائی مختصر اور وہ بھی شورشوں اور ہنگاموں کا آماجگاہ بن گیا تھا، مگر اس تھوڑے عرصے میں بھی اسلامی حکومت کے خز و خال کو اس طرح نمایاں کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ دور نبوی کی تصویریں آنکھوں کے سامنے پھیر گئیں۔ اگر آپ زمانے حکومت اپنے ہاتھوں میں نہ لیتے تو مسلمانوں پر حکومت اسلامیہ کا مفہوم واقعی روشن نہ ہوتا اور اسے بھی مادی حکومتوں کی طرح ایک حکومت تصور کر لیا جاتا۔ لیکن امیر المومنین کی پوری زندگی اس کی شاہد ہے کہ ان کے ہر عمل میں الہیت کار فرما ہوتی تھی، اور انہوں نے اقتدار کو قبول کیا تو اسی جذبہ الہیت کے زیر اثر، تاکہ افراد کی حکومت کے بجائے اللہ کی حکومت
कायम करें। आपने हुकूमत कबूल की थी तो इसी शख्सी इक़्तिदार को ख़त्म करने के लिए अगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना इक़्तिदार अजीज़ होता तो जायज़ व नाजायज़ से आंखें बंद करके तमाम इस्तेहकामी तदबीरों पर अमल करते और शरअंगीज़ अनासिर से साजगारी करके अपना दौर कामयाब बना लेते, मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की निगाहों में शख्सी हुकूमत की कोई कदर व कीमत ना थी। उनकी नज़र में अगर किसी चीज़ की अहमियत थी तो वो उम्मत की अमली तरबियत और इस्लामी शआर को ज़िंदा करना था। आपने गुलशन इस्लाम की ताजगी के लिए कांटों को छांटा और इस्लामी निज़ाम को उसके सेहतमंदाना कदरों पर इस्तेमाल करके दिखा दिया। आपने एक ऐसा मेयारी और मिसाली माशरा पेश कर दिया कि जिसमें जुल्म, जोर, रिश्वत और ख़यानत की कतन कोई गुंजाइश ना थी। आप इस्लामी ज़ाबिते अखलाक की तरफ तहरीरन मुतवज्जे फरमाते रहे और इन तहरीरात में उन्वान तक़वा व परहेज़गारी की हिदायत और यौम हिसाब की याद दहानी होती ताकि तक़वा उनके दिलों में अज़मत इलाही का एहसास और आखिरत की याद अमल का जज्बा पैदा करे और इस तरह यकीन व अमल की रूह उनके रगो पै में सरायत कर जाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 बरस पहले जो राई और राया का मकाम मुतय्यन किया और ममलकत का जो लाहे अमल तजवीज़ फरमाया वो आज भी इतनी ही अफादियत का हामिल है जितना इस दौर में था और हर जमहूरी और गैर जमहूरी ममलकत इससे यकसा फ़ायदा उठा सकती। अगर अमन आलम और तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ की आवाज़ बुलंद करने वाली हुकूमतें इसे अपना लाहे अमल करार दे लें तो ना ज़मींदारों काश्तकारों में कशमकश हो सकती है और ना ही मज़दूरों की हक तलफी और ना ही सरमायाकारी के जुल्म का सवाल पैदा हो सकता है और ना ही दौलत की गैर मुतवाज़ी तकसीम से माशी नाहमवारी जन्म ले सकती है, बल्कि ऐसा पुरअमन माशरा सूरत पजीर हो सकता है जो बाहमी साजगारी, खुशहाली और माशी बरतरी का एक आला तरीन नमूना होगा। मगर अफसोस की दुनिया को उस इमाम आदिल से महरूम कर दिया गया और बकौल ईसाई मौर्रिख जॉर्ज हरदाके कि ऐ ज़माना तेरा क्या बिगड़ जाता अगर तू हमारे दौर को भी एक अली दे देता। आज सारी इंसानियत इस ज़बान हाल से इसी आदिलाना निज़ाम हुकूमत को हसरत भरी निगाहों से देख रही है कि जैसा कि डॉक्टर पयाम आज़मी ने फरमाया, गमे हयात के मारे हुए कहाँ जाएं, ये हादसात के मारे हुए कहाँ जाएं, अंधेरी रात के मारे हुए कहाँ जाएं, खुद अपनी ज़ात के मारे हुए कहाँ जाएं। है बंद मुनामो गौस वली का दरवाज़ा, हयात ढूंढ रही है अली का दरवाज़ा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज कायनात रिजवी। मैं कायनात रिजवी मदरसा जामिअतुज़ ज़हरा की स्टूडेंट हूँ और मेरा उन्वान मकाला है इमाम अली के इल्मी मर्तबा। इल्म एक नूर है जो हिदायत की तरफ ले जाता है। इल्म एक रोशन चिराग है जो ख़ुद भी रोशन है और दूसरों को भी रोशन करता है। अगर इंसानी ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो हर दौर में इल्म पर पाबंदी लगाई गई, हर दौर में इल्म से रोका गया कि एक ज़माना वो आया हिंदुस्तान में कि इल्म पर पाबंदी लगाई गई और इल्म चंद लोगों से मखसूस कर दिया गया कि अरब में भी इसी दौर को इतना रवाज मिला कि इल्म पर पाबंदी इस तरह लगाई गई, अगर कोई इल्म से बहरमंद होना चाहता था तो उसके कानों में गर्म सीसा डाल दिया जाता था। मगर इस्लाम ने हर तरह की पाबंदी हटाई, एक एक उसलूब में इल्म की अहमियत को बयान किया कि सूरह मुजादिला की आयत नंबर 11 में इरशाद हो रहा है, यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतूल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। मगर अफसोस वो इस्लाम जो इल्म की इतनी अहमियत को बयान कर रहा था, चप्पे चप्पे पर इल्म को बयान कर रहा था, उसी इस्लाम उसी इल्म के मुकाबले में आकर लोगों ने अस्सवालो बिदा का नारा बुलंद कर ये बता दिया कि देखो सवाल करना बिदत है। लेकिन अजीब बात है, उसी दौर में ऐसी शख्सियत उभर कर सामने आई जिसका नाम अली इब्ने अबी तालिब था कि आपकी शान में इस तरीके से कहा जा सकता है, अक़्दे अक़्लो ख़यालाते बशर खोल दिए, हर तरफ सिलसिले फ़िक्र व नज़र खोल दिए, वाबे खैबर की तरह खाने
داور کی طرح تو نے ہر ذہن کی دیوار کے در کھول دیے کہ آپ نے کہا یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں جو چاہو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ خدا کی قسم میں توریت کا جواب توریت سے، انجیل کا جواب انجیل سے، زبور کا جواب زبور سے اور قرآن مجید کا جواب قرآن مجید سے دوں گا۔ امام علی کا علمی سرمایہ اتنا ہے کہ جو چند لمحات ہمیں دیے گئے ہیں اس میں تو یقیناً بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ ہم نے علمی سرمایہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چند لمحات کی رعایت کروں گی کہ امام علی کا علمی سرمایہ اتنا ہے کہ ہمارے درمیان وہ عظیم کتاب جس کے بارے میں آپ سنتی آ رہی ہیں نہج البلاغہ موجود ہے کہ امام خمینی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم متفکر ہیں، میں فخر کرتا ہوں کہ میرے پاس نہج البلاغہ جیسی کتاب موجود ہے۔ سید رضی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ امام علی کے خطبات، امام علی کے کلمات، امام علی کے مکتوبات ان کی فوقیت پہ دلالت نہیں کرتے بلکہ ان کی عملی پہلو کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ سید رضی نہج البلاغہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں دون الکلام الخالق و فوق الکلام المخلوق، کہ یہ وہ کلام ہے جو خدا سے تو نیچے ہو سکتا ہے لیکن مخلوق سے ہمیشہ اوپر رہے گا۔ اس مختصر تقریر میں ممکن نہیں ہے کہ علم کی روشنی میں حضرت علی کی علمی اور عملی پہلو کو بیان کیا جا سکے۔ امیر المؤمنین کی تابناک زندگی کے علمی اور عملی کارناموں پر روشنی ڈالنے کے لیے بڑی وسعت کی ضرورت ہے اور اس موضوع پر وہی افراد قلم اٹھا سکتے ہیں جو علوم فنون کے مختلف گوشوں سے آشنا ہو، چجائے کہ مجھ جیسا بے بصارت اور کوتا نظر قلم اٹھائے اور اس سے عہد برآ ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Our next participant is Mashiat Zehra. میرا نام مشیت زہرا مدرسہ جامعۃ الزہرا کی طالبہ ہوں۔ میرا مقالہ حضرت علی علیہ السلام اور تصور سرمایہ داری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ معاشی زندگی کے بغیر انسانی زندگی کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اقتصادی نظام کا محتاج ہے، لیکن انسانی تاریخ کا یہی المیہ رہا ہے کہ ہر دور میں انسانی زندگی کو اقتصاد کے ذریعے ہی پامال کیا گیا ہے اور اس کے لیے سرمایہ داری نظام کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ سرمایہ داری نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں ہر طرح کے معاشی کام کرنے کی آزادی ہے، یعنی فری مارکیٹ، انسان جس طرح چاہے جیسے چاہے کام کر سکتا ہے، اسے مطلقاً آزادی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی سماج امیر اور غریب کے دو طبقوں میں بٹ کر رہ گیا۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے معاشی انقلاب پیدا کرنے کے لیے اور سرمایہ داری نظام کی بساط پلٹ دینے کا ارادہ کر لیا تھا تاکہ معاشرے کو ان تمام خرابیوں سے پاک اور صاف کر دے جو سرمایہ داری نظام کے نتیجے میں گھر گھر پھیل چکی تھی۔ مولا کائنات علیہ السلام نظام معیشت کو عدل کی بنیادوں پر استوار کر کے طبقاتی تفریق کی راہ روکنا چاہتے تھے تاکہ معاشرہ غربت اور امارت کے لحاظ سے دو طبقوں میں اس طرح نہ بڑھ جائے کہ جو تصور سرمایہ داری کا نتیجہ ہے کہ اقلیت ثروت مند اور اکثریت غریب اور محتاج ہو جائے، ایک طرف فلک کو چھو جانے والی عمارتیں ہوں تو دوسری طرف شکستہ جھوپڑی ہو، ایک طرف فاخرہ ملبوسات ہو اور دوسری طرف پھٹے پرانے لباس ہوں، ایک طرف ملکی سرمایہ بے دریغ لٹ رہا ہو اور دوسری طرف پیغمبر کے ایک عظیم صحابی سیرہ ربضہ میں بے دوا اور غذا کی تڑپ رہا ہو۔ یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے دولت کی جمواری کا اور غریبوں کی حق تلفی کا۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ خدا نے دولت مندوں کے مال میں فقیروں کی روزی کا حصہ رکھا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو اس لیے کہ دولت مندوں نے دولت کو سمیٹ لیا ہے اور اللہ ان سے اس کا مواخذہ کرنے والا ہے۔ اسی فکر یعنی نظام سرمایہ داری کی غلط تصور کی بنیاد پر کچھ ظالمانہ نتائج ظاہر ہوئے کہ جس کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے ان کی فکر کی شدید مخالفت کی، جیسے عمومی دولت اور ثروت مند پر کارپوریٹ کا اجارہ داری ہو گئی تو مولا کائنات نے فرمایا لم اجعلها دولتا بین الاغنیاء، یعنی میں نے اموال کو ثروت مند افراد کی گرد ہی قرار نہیں دیا ہے۔ دوسرا ظالمانہ نتائج سود خوری ہے کہ یہ سماج کو
موت کے گھاٹ اتار دینے والا ایک خطرناک اثر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس کی مخالفت میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس امت میں ربا کے امکانات اتنے مخفی ہیں جیسے پتھر چیٹی پر چلتی ہو۔ تاجر کافر ہے اور فاجر کا انجام جہنم ہے۔ اور بھی بہت سے خطرناک اور ظالمانہ نتائج ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ضروری کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی سماج پر سرمایہ داری نظام پوری طرح حاکم ہو تو پھر اس سماج میں کمزوروں کا استحصال اور ان کا استعمال ایک عام بات ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں انسانی سماج کو ایک عادلانہ نظام معیشت عطا کیا اور ان تمام اسباب پر پابندی لگائی جو کارپوریٹ کے کلچر کو بڑھا رہی تھی اور نظام معیشت میں ظلم و جور کے دروازے کھولتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ دنیا اور ہم تمام حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت کا مطالعہ کریں اور آپ نے معیشت کے لیے جو نظام پیش کیا ہے اسے سمجھے اور اسی کے مطابق ایک عادلانہ نظام معیشت قائم کرے کہ بیلچے کاندھے پر لب پر آیتے یعنی مزدوروں کی عزت ہیں علی، رنب زیغم اور منبر پر خطیب ہر جگہ حسب ضرورت ہیں علی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Our next participant is Sana Zahra. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ثنا زہرا مدرسہ جامعۃ الزہرا کی طالبہ ہوں۔ آج ہم جس مقالے کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت علی کا برتاؤ غیر مذہب کے ساتھ، اور اس عنوان کو پیش کرنے کی معاشرے کو بے حد ضرورت ہے، کیونکہ انسان اس دنیا فانی میں قدم رکھتا ہے اور اس دنیا کی آغوش میں آنکھیں کھولتا ہے، اس وقت سے انسان کو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے مہربان ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ یہ محبت کا رشتہ، یہ بھائیوں میں یونٹی، محبت، مہربانی، خیر خواہی، خیر اندیشی، یہ سب بہت اچھی اور ممتاز صفت ہے۔ اسی بنا پر امام علی علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو عہد نامہ لکھ کر دیا تو اس میں یہ تحریر فرمایا کہ اے مالک، رعایا کے لیے پھاڑ کھا جانے والے نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جاؤ، غنیمت سمجھو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تمہارے دینی بھائی ہیں، دوسری تمہاری جیسی مخلوقات۔ حضرت کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ہر انسان کو انسان کے اعتبار سے ایک سطح پر سمجھتے تھے۔ جتنی اہمیت دینی بھائی کو دی جاتی تھی اتنی اہمیت دوسرے لوگوں کو بھی دیتے تھے۔ ہم یہاں پر امام کی زندگی کا مختصر سے چند نمونہ بیان کریں گے تاکہ تمام انسانیت کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ امام نے اپنی مختصر سی زندگی میں کس طرح لوگوں کے ساتھ مہربانہ برتاؤ کیا۔ سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ امام کا برتاؤ۔ واقعہ ملتا ہے کہ امام کی ظاہری حکومت کے دور میں آپ نے ایک یہودی شخص کو دیکھا کہ جو لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے۔ امام نے بیت المال کے مسئول سے کہا کہ یہ دوسرے کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے جبکہ بیت المال میں مال موجود ہے؟ تو بیت المال کے مسئول نے جواب دیا، امام ہم اس کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، یہ یہودی ہے۔ امام نے فوراً فرمایا کہ میں نے تم سے اس کا مذہب نہیں پوچھا ہے بلکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اسے بیت المال سے اتنا مال دے دو کہ یہ بے نیاز ہو جائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ تھا امام کا یہودیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کا ایک چھوٹا سا نمونہ۔ دوسری طرف مولا کائنات خوارج کے ساتھ بھی بہت ہی عادلانہ اور منصفانہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ امام نے اپنے نیک برتاؤ سے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہمیں حق کے مقابل میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہمارے مذہب کا ہے کون غیر مذہب کا ہے، بلکہ امام تمام لوگوں کے لیے عدل کے قائل تھے۔ اسی بنا پر امام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ امام کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ دشمن کا ایک سپاہی مسلمانوں کے معاہدے میں رہنے والی ایک عورت کے پاس وارد ہوتا ہے اور اس کا زیورات لے کر چلا جاتا ہے اور کوئی اس کی فریاد نہیں کرتا ہے۔ اس صورتحال کے بعد اگر کوئی مرد مسلمان صدمے سے مر بھی جائے تو میرے نزدیک قابل ملامت نہیں ہے بلکہ حق بجانب ہے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنے مقالے کو اختتامی منزل تک پہنچانا چاہوں گی، اس لیے کہ نہ میرے پاس الفاظ کا خزانہ ہے نہ میرے پاس وہ طاقت گویائی ہے کہ اپنے امام کے نیک برتاؤ کا صحیح تعارف کرا سکیں۔ ہم بس امام کے لیے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے دین میں علی کا رتبہ وہ جس کے پیش نظر نہیں ہے، سمجھ لو دین خدا میں اس کو کسی شے کی خبر نہیں ہے، اور بتاؤ کیا ہے علی کا جلوہ، یہ جلوہ حق اگر نہیں ہے، علی کا جلوہ ہے جلوہ حق مگر جہاں کو خبر نہیں ہے، علی کا جلوہ ہے جلوہ حق مگر جہاں کو خبر نہیں ہے۔
ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اس برتاؤ کو اختیار کریں جس کی تعلیم امیر المومنین مولائے متقیان علی ابن ابی طالب نے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہم سب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Our next participant is Sayyid Irshad Abbas. حضرات السلام علیکم، میں سید ارشاد عباس رضوی مدرسہ حوض علمیہ جامعۃ التبلیغ مصعب گنج لکھنؤ سے۔ میرا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام کا مرتبہ علم۔ حضرت رسول اکرم کے بعد دنیا کے افضل ترین شخصیت حضرت علی بن ابی طالب کی ذات ہے، اور رسول اکرم کے بعد سب سے بڑے امت کے عالم کا نام علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر ایک انسان پر واجب ہے، اور علم ہی انسان کا سب سے بہترین زیور ہے۔ ایک عالم میں اور جاہل میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں علماء کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرے مقام پر پروردگار عالم کا ارشاد ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام چیز کا احصا امام مبین کی ذات میں قرار دیا ہے۔ پانچویں امام سے روایت ہے کہ رسول خدا کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ امام مبین سے کون مراد ہے؟ تو رسول خدا نے علی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اِنَّ هَذَا امام مبین، یہ علی کی ذات ہے جو امام مبین ہے۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھائی جائے تو میں بسم اللہ کی اس قدر تفسیر کرتا کہ تحریری صورت میں 70,000 اونٹ کا بار بن جاتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو سمندر کی گہرائیوں کو بتا دوں اور اس میں گرتی ہوئی آبشار سے تمہارے لیے روشنی پیدا کر دوں۔ اس وقت کے لوگ تعجب سے پوچھتے تھے، یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی سے روشنی پیدا کی جائے؟ اب اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو کیسا زمانہ نصیب ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام آج کے دور میں بظاہر موجود ہوتے تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور وسعت کائنات کس قدر آگے جاتی۔ حضرت علی علیہ السلام کی وسعت علم اور وسعت فکر کا اندازہ لگائیے کہ آپ ہر مسئلے کا حل اور ہر بیماری کی دوا، ہر سوال کا جواب خوب جانتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علم قوموں کو عروج اور جہالت قوموں کو زوال کی طرف لاتا ہے۔ فقط والسلام، سید ارشاد عباس۔ Our next participant is Mohammad Fazal Abbas. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fazal Abbas and I'm from St. Francis College, and my topic is Hazrat Ali alayhi salam and Nizami Hukumat. One of the most fundamental and essential aspects of the political philosophy is the question of exigency and state. Like any other political system, the Islamic government has two basic axes: law and legislation, and management and implementation of law. Hazrat Ali alayhi salam was a divinely selected ruler as well as the publicly elected one. Initially, he refused to accept the caliphate, but later he agreed subject to some condition. His first condition was to be publicly and voluntarily approved by the common people of Medina. Thus, Hazrat Ali alayhi salam became the first de jure, a democratically elected head of a Muslim state. This was the first time in the Islamic history that the modern day democratic principles like the will of the people and the consent of the governed were duly incorporated in Islamic political discourse. The analyzation of the golden 5 years of Hazrat Ali alayhi salam proves him to be the greatest Muslim ruler, administrator, polymath, jurist and statesman who left indelible imprints on the Islamic history. A number of universally acknowledged elements of good governance can be traced back in the famous book Nahj al-Balagha, Peak of Eloquence. Hazrat Ali alayhi salam favored an equitable distribution of resources and taxes. Nepotism, discrimination and victimization had no place during his rule. In his sermon delivered on Friday on 2nd Muharram in 36 AH to his governors, he laid down the administrative manifest in a remarkable way. As recorded in Nahj al-Balagha, Sermon 40, the commander of the faithful Hazrat Ali alayhi salam says, "The fact is that there is no escape for men from rulers, good or bad. The faithful person performs good acts in his rule, while the unfaithful enjoys worldly benefits in it." Hazrat Ali alayhi salam had to face numerous grave challenges of diverse nature. Some divisive and disruptive tendencies were seriously endangering the very cohesion of the vast state.
During the most volatile period, very much similar to our present day situation, Hazrat Ali alayhi salam categorically declared, whatever the reason may be, but if there is an unjustified bloodshed of an innocent, it will be dealt with a fight to an extent of an complete annihilation, consequences of which were peace and brotherhood. His mission was to combat corruption and eruption, to control markets, imports and export, and to curb evil profiting, hoarding and black marketing. All of the above is the proof that Hazrat Ali alayhi salam governance policies introduce a divine administration of the people, for the people and by the people. The former UN Secretary General Kofi Annan stated that the Caliph Ali bin Abi Talib is considered the first ruler after the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we advise the Arab countries to take Imam Ali alayhi salam as an example on establishing a guiding beacon, on establishing a regime based on justice, democracy and encouraging knowledge. In the end, I would pray to Almighty that the governance model of Hazrat Ali alayhi salam may continue to serve a guiding beacon for the rulers and governors through the ages. If we adopt the political thoughts, we can also go a long way in establishing a democratic, egalitarian and just polity. Thank you. Our next participant is Irfan Mehdi. मैं इरफान मेहदी न्यू सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज का हकीर सा तालिब इल्म दर्जा 10 में पढ़ता हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है मौजूद गुफ्तगू हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वो पहलू पर रोशनी डालना जो कि हज़रत गैर मज़ाहिब के साथ पेश आते थे। समाअत फरमाएं। इस्लाम इंसान की पाक फितरत और महर व मोहब्बत का दीन है और तमाम बशरियत की हिदायत व सादत के लिए आया है। रिवायात और अहादीस में गैर मुसलमानों के साथ सुलह बकाए बाहमीद पर चलने और उसके इंसानी हुकूक की रियायत करने की ताकीद की गई है। दीगर जगह पे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया है कि उनको आज़ार व अज़ियत से परहेज़ करने की भी ताकीद की गई है। आइए हम चंद नमूनों की तरफ इशारा करते हैं हज़रत के कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि उस शख्स पर जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, इस्लाम की पनाह में है, उस पर अगर किसी ने कोई भी जुल्म किया, उस पर ज़्यादती की, हत्ता उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर कोई वज़न उस पर कोई ज़िम्मेदारी डाली, गोया वो क़यामत के दिन बरोज़ हश्र मेरा दुश्मन होगा। इसी तरह मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस किसी शख्स ने अहले ज़िम्मा यानी ईसाई, यहूदी और गैर मज़ाहिब के पैरों को या उनके मानने वालों को अज़ियत दी, गोया उसने मुझे अज़ियत दी। इब्न अब्बास हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली से नक़ल करते हैं कि तमाम अदियान इलाही के फ़ुक़रा को सदका दो, हरगिज़ 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 ये ना देखो कि वो मुसलमान है कि गैर मुसलमान है, खान है, पठान है, कोई भी है, आप उसको उसकी एहतियत के हिसाब से उसको आप सदका दें। इसी के साथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जनाब मालिक अश्तर को लिखे गए ख़त के एक हिस्से में तहरीर फरमा रहे हैं, ऐ मालिक, जनाब मालिक अश्तर से मुखातिब हैं, बोल रहे हैं ऐ मालिक अपनी रियाया के हक़ में नरमी के साथ पेश आना, हरगिज़ हरगिज़ उस पर एक दरिंदे के मानंद हमलावर ना हो जाना। ऐ मालिक ये जान लो कि तुम्हारी रियाया दो किस्म के अलावा नहीं है, एक वो जो कि तेरे दीनी और इस्लामी भाई हैं और दूसरे वो हजरात जो कि तेरे इस सिलसिले में तेरे जैसे इंसान हैं और तेरे जैसे पैरोकार हैं। हज़रत कुछ इस तरह से फरमाते हैं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फरमा रहे हैं कि किस तरह हमको बनना चाहिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि एक यहूदी औरत के पैर से खलखाल यानी पायल, अगर किसी यहूदी औरत की खातून के पैर से खलखाल यानी पायल अगर छीन ली जाए, ले ली जाए या चुरा ली जाए जुल्म और सितम करके, अल्लाह अकबर, क्या कह रहे हैं कि जुल्म सितम करके अगर उस पर से जुल्म सितम करने के बाद उससे वो चीज़ ले ली जाए, छीन ली जाए, तो मेरा इमाम फरमा क्या रहा है कि
یہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ لیا اور اسلام کے آئندے میں مسلمان اس چیز کو جان رہا ہے کہ پہچان رہا ہے کہ یہ حق رکھتا ہے مسلمان کہ وہ مر جائے. کیونکہ وہ حکومت اسلامی میں وہ یہودی خاتون کے پیر سے خلخال یعنی پائل اتر گئی اور وہ زندہ ہے اب تک. حتیٰ یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین کا یہ بھی فرمان ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. اسلام کا برتاؤ تو غیر مذاہب کے ساتھ تو چھوڑیے، غیر مذاہب کے علاوہ بھی یہ جو حیوانات ہوتے ہیں، حیوانات کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ تھا. حیوانات کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ تھا کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک پیالہ پانی ہے، تم اس پانی کو، ایک حیوان ہے جو کہ بہت زیادہ شدید پیاسا ہے، اس کو تم اس پانی سے تم وضو کرنا چاہتے ہو، تم وضو کو چھوڑ کر کے تم اس پانی سے اس حیوان کی پیاس کو بجھاؤ. حتیٰ اس کے بعد بجھانے کے بعد یہ فرما رہا ہے کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی عبادت کے لیے خاک پہ تیمم کر کے اپنی عبادت کے لیے تم کھڑے ہو، کیونکہ اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Our last participant from high school category is Azra Fatima. سامعین کرام السلام علیکم. میں عزرا فاطمہ یونٹی کالج سے درجہ دہم کی طالبہ ہوں. میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے، جس کا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام اور علم. آپ سب حضرات ملاحظہ فرمائیں. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. حضرت علی علیہ السلام کے علمی فضائل و کمالات کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، جس کے فضائل کو آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوں. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت و علی بابھا. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کبیر شاد فرماتے ہیں، عالم و امتی علی ابن ابی طالب. میری امت میں سب سے زیادہ جاننے والا علی ہے. امام المفسرین عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علم و حکمت کے 10 درجے ہیں. 9 درجے علی کو ملے اور باقی 1 درجے میں دنیا کے تمام علماء، حکماء اور عقلاء شامل ہیں. خدا کی قسم میرا اور تمام صحابہ کا علم حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایسا ہے جسے 7 سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، تحریر کر سکیں جو علی کی فضیلتیں، اتنے قلم نہ اتنی کہیں روشنائی ہے. ایک مقام پر حضرت علی علیہ السلام خود کمیل ابن زیاد سے فرماتے ہیں کہ اے کمیل، میرے سینے میں علم کے خزانے ہیں، کاش کوئی اہل ملتا تو میں اسے تعلیم کر دیتا. رسول اللہ نے مجھے اس طرح علم بھرایا ہے جس طرح کبوتر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب عطا فرمائے اور میں نے ہر باب سے علم کے 1000 باب پیدا کر لیے. یعنی مولا کائنات نے علم کے 1000 باب سے علم کے 10 لاکھ باب پیدا کر لیے. سبحان اللہ. کیا کہنے حضرت علی علیہ السلام کی فہم و فراست کی. ایک بار یہودی علماء حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے علی، اگر آپ نے میرے ان سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم سمجھیں گے کہ اسلام حق ہے اور آپ رسول کی حقیقی جانشین ہیں. امام نے فرمایا، سلونی سلونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب تمہاری ہی کتاب توریت سے دوں گا. یہودی علماء کے سوالات اور حضرت علی علیہ السلام کے جوابات کو آپ سب ملاحظہ فرمائیں. پہلا سوال تھا، آسمان کے کفل کون سے ہیں؟ امام نے جواب دیا، آسمان کے کفل شرک باللہ ہیں، کیونکہ جب غلام اور کنیز مشرک ہوں تو ان کا کوئی بھی عمل اوپر نہیں جاتا. دوسرا سوال تھا، ان کفلوں کی کنجیاں کون سی ہیں؟ امام نے جواب دیا، ان کفلوں کی کنجیاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. تیسرا سوال تھا، وہ کون سی قبر تھی جو اپنے مدفون کے ساتھ چلتی تھی؟ امام نے جواب دیا، وہ قبر وہ مچھلی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی اور اپنے بطن میں لیے ہوئے 7 سمندروں میں پھرتی رہی. چوتھا سوال تھا، وہ کون سی چیز تھی جس نے اپنی قوم کو ڈرایا، حالانکہ نہ وہ کوئی جن تھا اور نہ ہی انسان؟ امام نے جواب دیا، وہ چیز چیونٹی تھی
جو حضرت سلیمان پیغمبر کے لشکر کو آتا ہوا دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے۔ پانچواں سوال تھا وہ کون سی 5 چیزیں جو زمین پر چلتی ہیں مگر کسی رحم سے پیدا نہیں ہوئی؟ امام نے جواب دیا وہ 5 چیزیں جو زمین پر چلتی ہیں مگر کسی رحم سے پیدا نہیں ہوئی، وہ جناب آدم، جناب حوا، صالح پیغمبر کی اونٹنی، جناب ابراہیم کے لیے میدان منا میں آنے والا دمبا اور حضرت موسیٰ کا عصا۔ چھٹا سوال تھا جونک اپنی سانس میں کیا کہتی ہے؟ امام نے جواب دیا جونک اپنی سانس میں کہتی ہے کہ میں اپنے اس رب کی تسبیح کرتی ہوں جس کی تسبیح سمندروں کی گہرائیوں میں بھی کی جاتی ہے۔ چھٹا سوال تھا تیتر یا بٹیر اپنی سانس میں کیا، اپنی آواز میں کیا کہتے ہیں؟ امام نے جواب دیا تیتر یا بٹیر اپنی آواز میں کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ۔ اپنے سوالات کے جواب سن کر یہودی علماء بول اٹھے کہ بے شک اسلام حق ہے اور آپ رسول کے برحق جانشین ہیں۔ اب میں اپنی تقریر کو ان چند مصروں کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی، آپ سب حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو دعوائے سلونی ہے نہیں ہے یوں ہی، یہ جو دعوائے سلونی ہے نہیں ہے یوں ہی، جو نہ معلوم ہو وہ بات علی سے پوچھو، بس زمین تک ہی نہیں ان کی امامت محدود، بس زمین تک ہی نہیں ان کی امامت محدود، آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو۔ پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بعد کی بات، پتلا آدم کا بنا یہ ہے بہت بعد کی بات، اس سے پہلے کے بھی حالات علی سے پوچھو۔ والسلام، شکریہ۔ فرسٹ پارٹیسپینٹ از ادا عباس زیدی۔ میں ادا عباس زیدی شری سائی انٹر کالج بارہ بنکی سے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس عالمین کے رب کے لیے کہ جس کی شان ربوبیت یہ ہے کہ جب اس کائنات میں اس کی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ چلنے والی ہوائیں یہ نہیں دیکھتی کہ ان ہواؤں سے فیضیاب ہونے والا کوئی کلمہ گو ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، اللہ کو ماننے والا یا اللہ کا مخالف ہے، بلکہ جب اس کی شان یہ ہے کہ جب اس کا ابر کرم برستا ہے تو کبھی یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ جس زمین پہ برس رہا ہے اس زمین کا مالک کوئی رام ہے یا کوئی رحیم ہے، بلکہ اس ہر وہ خشک زمین جسے آب حیات کی ضرورت ہوتی ہے، یہ برسنے والا پانی اس زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔ بعزیزوں اسی پروردگار نے جو اپنا رسول بھیجا تو اس رسول کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، فقط کلمہ گویوں کے لیے نہیں، جب اس کا رسول عالمین کے لیے رحمت ہے تو پھر جو اس رسول کا جانشین ہو، جو اس رسول کا بلا فصل خلیفہ ہو، اس کی بھی مہربانیاں فقط مومنوں تک محدود نہیں رہیں گی۔ اور تاریخ کے اوراق گواہ کی جانشین رسول میرے مولا کی زندگی کی عجب شان تھی، آپ کا کرم، آپ کی مہربانیاں فقط مسلمانوں یا مومنوں تک محدود نہیں تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام کے ہر مخالف کے مقابلے پر آپ ہی کی شمشیر بلند ہوئی۔ بعزیزوں جب مولا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سنہرے لفظوں میں لکھا ہوا وہ واقعہ ملتا ہے کہ کوفے کے کسی بازار سے میرے مولا کا گزر ہو رہا ہے، ایک ضعیف شخص ہے جو بیمار ہے، جو بھیک مانگ رہا ہے، میرے مولا کے قدم ٹھہر گئے، یہ کون شخص ہے جو ایسے بھیک مانگ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک عیسائی ہے، یہ نصرانی ہے، جب تک جوان تھا محنت مزدوری کر کے یہ اپنے روزی روٹی کماتا تھا، لیکن اب یہ مجبور ہو گیا ہے کہ بھیک مانگ کر اپنا دو وقت کی روٹی کمائے۔ بعزیزوں یہ سننا تھا میرے مولا کی جبین پر شکن پڑ گئی، افسوس تمہاری ذہنیت پر، جب تک وہ طاقت و قوت کا حامل رہا تم اس سے خدمتیں لیتے رہے، تم اس سے کام کراتے رہے، اور آج یہ ضعیف ہو گیا ہے تو تم نے اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تم اس کے فرض تھا تمہارا کہ تم اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے۔ اتنا کہنے کے بعد میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آج سے اس عیسائی، اس نصرانی کی زندگی کی ضرورتوں کی ذمہ داری مسلمانوں کے بیت المال کی۔ اللہ اکبر! مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے بیت المال سے اس عیسائی کی کفالت کا انتظام ہو رہا ہے۔ دوسرے مذاہب کے ساتھ میرے مولا کا یہ وہ منظر ہے کہ جس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، دنیا میرے مولا کا جواب نہیں پیش کر سکتی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Our next participant is Zarfisha Fatima. Everyone present, I'm Zarfisha Fatima, a student of class 12 from Unity College. آج کے اس مبارک موقع پہ میرا عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام کا مرتبہ علم۔
मौलाए कायनात के मर्तबा इल्म की बात करें तो आपका इल्म उस समंदर के समान है जिसकी कोई हद, कोई सीमा ही नहीं है, और यकीनन इसे महज कुछ अल्फाजों में बयां करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। हम बात कर रहे हैं अपने इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मर्तबा इल्म की, और किसी भी शख्स का इल्म उसकी परवरिश से एक ख़ास ताल्लुक़ रखता है। जब हम बात करते हैं अपनी मौलाए कायनात की परवरिश की, जो कि हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए मुबारक में हुई, गदीर के मैदान में हमारे रसूल खुदा ने खुद ये फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और यकीनन जिसको हमारे पैगंबर खुद ये दर्जा दे दें तो उसका मर्तबा कितना बुलंद और कितना अफजल है, इसका अंदाज़ा हम लगा ही सकते हैं। हमारे रसूल खुदा ने खुद ये फरमाया है कि वो इल्म का एक शहर है और उस इल्म के शहर का दरवाज़ा अली है, और यकीनन जो शख्स उस शहर में दाखिल होना चाहता है उसे पहले इस दरवाज़े से गुज़र कर जाना पड़ेगा। हमारे इमाम ने हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी इल्म भी बहुत सदियों पहले दे दिया था। जो आज विज्ञान आज साबित कर रहा है, वो हमारे इमाम ने 1400 साल पहले ही हमको वो सारी ज्ञान, सारे इल्म की बातें बता दी थी। इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब नहजुल बलागा में हमें ये बताया कि जिस्म के हर हिस्से में बहुत से अंग होते हैं जिनकी रचनाएँ उपयुक्त और उपयोगी होती हैं। सभी को ज़रूरतें पूरी करने वाले कुछ शख्स शरीर दिए जाते हैं और सभी को कुछ काम सौंपे गए हैं। इनकी हर अंग की एक छोटी सी उम्र होती है जिसे पूरा करने के बाद वो मर जाते हैं। माना जाता है कि कोशिकाओं की ये खोज सबसे पहली बार लेवेनहुक ने करी, पर अगर हम नहजुल बलागा को देखें तो हमारे इमाम आज से सदियों पहले इस ज्ञान को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। चिकित्सा का एक बुनियादी उसूल बताते हुए मौलाए कायनात ने कहा, जब तक हिम्मत है चलते रहो, जो कि आज हमें हमारी सेहत को सेहतमंदी के साथ कायम रखने के लिए हर डॉक्टर सलाह दिया करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के इल्म का एक और ऐसा ही वाक़या है जब आपने अरब में लोगों से कहा था, मैं चाहूँ तो आबशारों से रोशनी पैदा कर सकूँ, पैदा कर दूँ। उस वक्त ये बात हंसी का सबब बनी थी, पर आज विज्ञान ने साबित कर दी है, जी हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से जनरेट की गई बिजली पूरी कायनात में मौजूद है। मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्म का ताल्लुक़ में एक बहुत ही मशहूर वाक़या है। जब एक शख्स उनके पास आया, उसने कुछ सवाल किया, इतनी तेज़ी से जवाब मिला कि हैरान होकर उसने पूछा कि मौला आपने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया। मौला ने पलट कर उससे सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने फ़ौरन जवाब दिया 5। मौला ने फिर पूछा, तुमने इतनी जल्दी जवाब कैसे दे दिया? उसने कहा, क्योंकि ये हाथ हर वक्त मेरे सामने रहता है। मौला ने कहा, जिस तरह तुम्हारी ये 5 उंगलियां तुम्हारे नज़रों के सामने हर समय रहती हैं, ठीक उसी तरह कुल कायनात मेरी नज़रों के सामने हर वक्त रहती है। मौला के इल्म के ताल्लुक़ में ऐसे ही एक और दीनी तालीम है जब उन्होंने झूठ और सच के बीच में महज 4 उंगलियों का फासला बताया। अब हम सोचें तो सोचते रहेंगे 4 उंगलियों का फासला कैसे, पर मौला ने इसका जवाब वाज़ेह किया कि हम देखें तो हम हर शख्स के आँखों और कानों के बीच में महज 4 उंगलियों का फासला होता है, क्योंकि कानों सुनी बात अक्सर सच निकलती है पर आँखों देखी बात हमेशा सच होती। कानों सुनी बात जो है झूठ भी निकल सकती है, पर सच आँखों देखा हमेशा सच ही रहता है। इसी को इल्म को अहमियत देते हुए मौला से जब पूछा गया कि माल अफजल है या इल्म, मौला ने जवाब दिया कि इल्म अफजल है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की तुम हिफाजत करते हो। और माल खर्च करने से जो है कम होता है, लेकिन इल्म बांटने से बढ़ता रहता है। ये वाक़े हमारे कुछ महज चंद वाक़े हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपका इल्म एक समंदर की तरह है जिसकी कोई हद नहीं और इसको बयां नहीं किया जा सकता। इसीलिए आखिर में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें फ़ख्र होना चाहिए, हम उस कौम के मानने वाले हैं, उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने हमें आज की दुनिया में पाया जाने वाला इल्म सालों पहले ही दे दिया। और इसी इल्म को बढ़ाते हुए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इल्म का ये चिराग कभी बुझने ना पाए, हमेशा रोशन रहे। शुक्रिया। Our next participant is Sayyid Ali Gibran. I'm Sayyid Ali Gibran Rizvi, and the topic of oration that I have chosen is Imam Ali, peace be upon him, in the eyes of the Western people, basically non-Muslims. The Islamic leader, Reverend Imam Ali ibn Abi Talib, peace be upon him, was not only a spiritual guide for Muslims, but Imam Ali stands as a spiritual guide for non-Muslims as well. His manners, eloquence, hospitality, wisdom, and especially his knowledge astonishes almost everyone who reads about him or listens about him.
Over the ages, the fascinating personality of Maula Ali alayhi salam has won the millions of hearts to such an extent that the non-Muslims have penned down the saying of this great man in the form of their theses and the books. Just to illustrate an example, I would present before you George Jordan, the Christian author cum poet, who says, "Oh Ali, if we say you are superior to Jesus Christ, my religion cannot accept it. And if we say that Jesus Christ is superior to you, my conscience won't accept it. Oh Ali, I do not say that you are God. You yourself tell us, who are you?" Not just this, another Scottish brother, Carlyle, says, "As for this young Ali, one cannot be but like him, a noble-minded creature, as he shows himself now and always afterwards, full of affection, of fairy daring, something chivalrous in him, brave as a lion, yet with grace, a truth and affection worthy of Christian knighthood. This sagacity, wisdom, intelligence and erudition possessed by Imam Ali, peace be upon him, has won millions of hearts, I say again." Having known about the charismatic personality of this great leader, Western people's love for Imam Ali has been increasing day by day continuously. Mesmerized by the dazzling personality of this great saint, Gerald de Gorey says, "Ali had been wise in counsel, brave in battle, true to his friend, and moreover magnanimous to his foes." Not just this, in addition to all of the facts that I have presented before you, United Nations Declaration document is called the rulers of the world to follow example of Maula Ali, peace be upon him. What they say? The Caliph Ali bin Abi Talib is considered the fairest governor of human history. I repeat, they say Maula Ali is the fairest governor of human history, and the statement has been made by Kofi Annan, a non-Muslim. Thus, it is not wrong to say that Ali stands for all. Ali is not consigned, Ali is not only for Muslims, but Ali is for all. Ali is a universal man. Thank you. Our next participant is Wafa Mirza. मेरा नाम वफ़ा मिर्ज़ा है और मैं यूनिटी कॉलेज की तालिबा हूँ और मेरा उन्वान हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अदल व इंसाफ है। किसी चीज़ की खूबसूरती, इस्तेहकाम, बक़ा और हयात का इन्हिसार निज़ाम पर होता है। हर छोटी बड़ी चीज़, हत्ता कि एटम में भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सही मुस्तकिल सिस्टम पाया जाता है, जिसकी बुनियाद अदल व इंसाफ है। मुख्तलिफ आज़ा से तश्कील पाने वाला हमारा जिस्म तनासुब और सही उसूल की बिना पर खूबसूरत नज़र आता है, जिसको हम अदल व इंसाफ से ताबीर करते हैं। इसी तरह आपसी रिश्तों और इक़दार व उसूल की आमेज़िश से तश्कील पाने वाले मुआशरे में अदल व इंसाफ की जितनी घनी बस्तियाँ आबाद होती हैं, निज़ाम की खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा होती है। लिहाजा उमूर की तंजीम और मामलात की तरकीब अमन व अमान और सुलह व आशती की फ़िज़ा कायम करती है। प्यार और मोहब्बत की रोशन अंजुमनें ज़िंदगी की ताजगी और जीने की इक़दारी तमन्ना जैसी सदाबहार फसल तैयार करती है। दीन इस्लाम का अव्वलीन अमली क़दम अदल व इंसाफ का क़याम है। इस्लाम फ़र्दी और इज्तिमाई ज़िंदगी में क़याम अदल व इंसाफ को बहुत अहमियत देता है। इसी हदफ को हासिल करने के लिए खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। चूँकि इज्तिमाई ज़िंदगी का तश्कील कुनिंदा और मेमार इंसान है, लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान सबसे पहले अपने वजूद और तर्ज़ ज़िंदगी में अदल व इंसाफ को क़ायम करे, और ये काम ख्वाहिशात की नफसी पर तनावों को कसकर ही किया जा सकता है। इंसान खुद को बग़ैर रहनुमा किरदार और निज़ाम के कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए निज़ाम विलायत को पेश किया गया, जो निज़ाम अदल व इंसाफ है। हज़रत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबे में इस जानिब इशारा किया है
کہ کائنات میں امن و امان ہمارے شوہر اور اولاد کی اطاعت سے ہی قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد رسول کونین کی شہزادی حضرت علی علیہ السلام کے لیے حکومت لینے نہیں بلکہ نظام ولایت دینے گئی تھیں، جس کا احساس عوام کو 25 سالہ دور خلافت کے بعد ہوا، جب حکومت ولایت کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی ساری زندگی قیام عدل کی کوششوں سے بھری ہوئی ہے، جس کا نتیجہ آپ کی شہادت ہے، جو شدت عدل سے واقع ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کا تاریخ طرز زندگی وسیع نظر کا حامل ہے، جہاں پر فکر و ثقافت آپ انصافی نظامت ثقافت پر نثار ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے دشمن کے حقوق کی رعایت میں بھی عدل و انصاف کا پورا خیال رکھا، خواہ قداکاری کرنے والا کوئی یہودی ہو یا آپ کا قاتل ابن ملجم ہو۔ بحیثیت حقوق انسانی آپ اپنے بڑے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا، جو خود کھانا وہ اسے کھلانا، اور جو خود پینا اسے پلانا، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے، لہٰذا تم بھی اسے ایک ہی ضربت لگانا۔ حضرت علی علیہ السلام عدل و انصاف کی گزرگاہوں سے ہوتے ہوئے اس وقت افق درگزر کی منزل میں اس وقت قدم رکھ دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا، معاف کر دینا بہتر ہے۔ شکریہ۔ Our last participant for the day is Alisha Fatima. The Quran for a Muslim is the ultimate word of God, containing everything within its fold. Surah number 6, verse number 59. Not a single verse, let alone a tiny chapter, could be produced during all these centuries. Apart from the Quran, the only person to stake a claim to unlimited wisdom was Amir al-Mu'minin, Imam al-Muttaqin, Mazhar al-Ajaib, Sayyid al-Awsiya, Imam al-Awliya, غالب کل غالب ابن ابو طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I, Alisha Fatima, student of class 11th in Unity College. Heartiest greetings to you all on this beautiful occasion. I stand here with all courage to speak on of whatever little I could collect on the topic Imam Ali and science. On the basis of the divine wisdom bestowed upon him, Imam Ali alayhi salam said, "Ask me about the book of God, for I know when every single verse was revealed in the day or at night, in the valley or in the mountains." On another occasion he said, Ask me before you lose me. Would you not ask the one who knows man's beginning and his end? On another occasion he said, Ask me before I am taken away from you, for I know better what is in the heaven than that on the earth. If one goes through Nahj al-Balagha, the anthology of sermons and letters and saying of Imam Ali alayhi salam, he appears to be a scientist. Through logical analysis, scientist trying to reveal the hidden mysteries of life and universe. Through logical analysis, his sermons on bat, ants and peacocks clearly portray him as a scientist. He is seen using inductive logic in many of his sermons. In Nahj al-Balagha, he has discussed animals, birds, human nature, formation of earth and universe, kind of stars, etc. At one place he says, there is no good in life except gaining knowledge. According to Imam Ali alayhi salam, the main aim of life is to gain knowledge. We humans are given intellect, which no other organism is given. And the satisfaction of intellect is gaining knowledge. It sounds very relevant that one should make the pursuit of knowledge as the main aim of life. And his saying, the one who does good is better than good, and the one who does evil is worse than evil. And if we ponder deeply, we find that Imam Ali alayhi salam's concept is the truth, because sin is a potential and the sinner is the embodiment of sin. An alcoholic is more damaging than the alcohol, which is lying harmless in the shell. The present work of mine aims at proving Imam Ali alayhi salam as the embodiment of science and philosophy, and Nahj al-Balagha as the compendium of great philosophies and scientific truths. Thank you. سب سے پہلے میں آواز دوں گا جناب محمد شہروز صاحب
میں محمد شہروز یونٹی پی جی لا کالج سے LLB آنرس سیکنڈ سیمسٹر. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقضاکم علی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کے اس مبارک موقع پر میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور نظام حکومت. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق میں اس شعر میں کہنا چاہوں گا: تذکرہ کیسے کروں میں تیری دانائی کا، تذکرہ کیسے کروں میں تیری دانائی کا، میری حد میں نہیں ہے رتبہ تیری بالائی کا. عزیزان ملت، حکم حضرات، آج ہم اگر عادلانہ نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادلانہ حکومت کے بے شمار نمونے موجود ہیں. امامت کے لیے منسوب ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے حکمرانی عوام کے بے پناہ اصرار پر قبول فرمائی. عوام کا اصرار آپ کی بے پناہ عوامی مقبولیت اور عوامی اعتماد کی دلیل ہے، اور یہی جمہوریت کی اصل روح ہے. وہ ایک ہی وقت میں الہی اور جمہوری عہدے کا حامل ہونے کی وجہ سے اپنا منفرد اور ممتاز مقام رکھتے تھے. اس کلیدی اور بنیادی ضرورت کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکومت اور خلافت جیسی تلخ اور سنگین ذمہ داری سنبھالی، لیکن اس کی دنیاوی حقیقت سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اگر حکومتوں کے حصول اور تشکیل کا مقصد حق کا قیام اور باطل کا مٹانا ہو تو اس سے بڑی خدمت اور کوئی نہیں. اس کے لیے ہر مشکل اور ہر سنگینی سے گزرنا چاہیے، لیکن اگر حکومتوں کے حصول کا مقصد ذاتی مفادات، خاندانی مفادات، مراعات کا حصول، لوٹ کھسوٹ، جانبداری اور ناانصافی ہو تو ایسی حکومت کی حیثیت پھٹے ہوئے جوتے یا بکری کے ناف سے بہنے والی گندگی سے بھی کم ہے. اس ارشاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں تشکیل پانے والی پہلی اسلامی جمہوری اور فلاحی حکومت کا ذکر بطور خاص کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و تائید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انقلاب برپا کیا اور لوگوں کے اندر تبدیلی لانے کا آغاز کیا. اس انقلاب میں میری شرکت، خدمت اور زحمت بھی بنیادی حیثیت کی حامل ہے. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ میں جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے ایسی حکومت کی بنیاد رکھوں جو رسول کی حکومت کا عکس ہو اور اسی طرز کا انقلاب لاؤں جو رسول کے انقلاب کا تسلسل ہو. اس فرمان کا مقصد اور اس میں مخفی سبق یہ ہے کہ جو حکمراں بھی انقلاب برپا کرنا چاہے، تبدیلی لانا چاہے یا حکومت سازی کرے تو اسے اپنی ذاتی خواہشات اور جماعتی مفاد کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اجتماعی مفادات، خدا اور رسول کے احکام کو ترجیح دینا چاہیے. باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک، باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک، پھیلی ہے تیرے عدل کی تنویر ابھی تک. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے آئین و قانون کی بالادستی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا: مجھے اپنی زندگی کی قسم، میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جنگ میں کسی قسم کی رعایت اور سستی نہیں کروں گا. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے بھاگ کر اس کے دامن رحمت میں پناہ لو. امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے فرامین و ارشادات سے رہنمائی لے کر ہم اپنے عملی اقدامات کا آغاز کریں تو اس سے نہ صرف ہمارے ملک بلکہ بہتر ہوگا، بلکہ اجتماعی طور پر ہندوستان کے ہر شہری کے لیے یہ اقدامات سود بند اور ترقی کا باعث بنیں گے. اس کے علاوہ ہندوستان کی خوشحالی سے عالم اسلام بالخصوص دوسرے ممالک مستفیض ہوں گے. میں اپنے اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا: سکھائے بارگاہ مصطفیٰ کے پیچ و خم تو نے، سکھائے بارگاہ مصطفیٰ کے پیچ و خم تو نے، دیا اہل محبت کو صداقت کا علم تو نے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آواز دوں گا سیریل نمبر 38 سیدہ فاریہ زیدی. سیدہ فاریہ زیدی. My name is Sayyida Faria Zaidi and I am a student of MBA from Lucknow University. Today we're all gathered here to celebrate the birthday of our first Imam, Hazrat Imam Ali alayhi salam.
a man full of greatness, courage, bravery, justice, and wisdom. He was a great father, brother, son, and a husband. And above all, he was a great ruler and a leader. He dedicated his life to serving his people. And unlike most people, he didn't do these things. He didn't help people for compliments or praises or gifts. He helped them out of sheer love and pure love for Allah and Allah itself. He didn't treat people on the basis of their religion, race, or community. He never differentiated between Muslims or non-Muslims. He only differentiated between them on the basis of humanity. This was the reason he was loved and known by people far and wide. A man once traveled all the way from Basra to Kufa to meet Imam Ali. It was a 7-day journey on his horse. He told Imam that the governor of Basra was mistreating him and harassing him on the basis that he was a Christian. Imam was deeply hurt and he was deeply frustrated and angered, and he immediately wrote a personal letter to the governor of Basra telling him to immediately correct his actions or resign from his post. This was how much he did not differentiate between any religion. Another example is that once our Imam was walking through the markets of Kufa when he met a man who was on his way back to Basra. His home was in Basra. So they walked along together and they had a conversation. And just as they were about to depart on their opposite ways, he noticed that Imam was still walking alongside him. When he questioned, Imam said that Rasulullah taught me that whenever a beloved friend of yours is leaving you and departing from you, you always walk 40 steps with him. It's a show of humility, of humbleness, of love. The man was surprised. He said, "Ya Ali, I've only known you for 15 minutes and I am also a Christian. How can I be your friend?" Imam smiled and said that 15 years or 15 minutes don't matter. Whether you're a Muslim or a non-Muslim doesn't matter to me. You accompanied me for 15 minutes and now you're a friend of mine for a lifetime. I would like to conclude by saying that Imam Ali is not only an icon or a champion of Muslims, but he's a champion of people all around the world. And in the end, I would just like to present one of his quotes that is a personal favorite of mine, that ज़िंदगी 2 दिन की है, एक तुम्हारे हक़ में और एक तुम्हारे ख़िलाफ़. जिस दिन तुम्हारे हक़ में हो उस दिन गुरूर मत करना और जिस दिन तुम्हारे ख़िलाफ़ हो उस दिन सब्र करना. Thank you everyone. मोहम्मद अस्करी, सीरियल नंबर 24. मोहम्मद अस्करी. मेरा नाम मोहम्मद अस्करी है और मैं जामिया इमाम तंज़ील मकातिब का तालिब इल्म हूँ. मेरा मौजू है फ़लसफ़ा हयात इंसानी और हज़रत अली अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल की रोशनी में इंसान की ज़िंदगी का मकसद. इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दुनिया में हर ज़िंदा चीज़ मौत की तरफ बढ़ रही है. ज़िंदगी और मौत एक सिक्के के 2 रुख हैं और हर ज़िंदगी का इख्तिताम मौत है. और तना खुदावंद आलम की ज़ात ऐसी है जिसको कभी मौत नहीं आएगी, इसलिए कि वो हई है, हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा. अब मैं जल्दी फ़लसफ़ा हयात इंसानी को अक़वाल अली अलैहिस्सलाम की रोशनी में बयान करना चाहता हूँ. इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम का एक फ़रिश्ता है जो हर रोज़ ज़मीर इंसानियत को जोड़ कर कहता है कि ऐ इंसानों, दुनिया में आए हो तो मरने के लिए, जमा करो तो फ़ना होने के लिए और घरों को बनाओ तो ख़त्म हो जाने के लिए. हमें ये याद रखना चाहिए कि हम हर लम्हा, हर लहज़ा, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड मौत की तरफ बढ़ रहे हैं. इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान का नफ्स मौत की तरफ बढ़ रहा है और फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी अपनी ज़िंदगी का एक रोज़ भी नहीं गुजारता मगर ये कि वो अपने पिछले रोज़ को खो चुका हो. इमाम फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी किसी भी दिन का इस्तकबाल नहीं करता मगर ये कि अपनी एक मुद्दत को गुजार चुका हो. इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम इस दुनिया में अबस और बेकार खल्क नहीं किए गए हैं और नहीं ये दुनिया बेकार खल्क हुई है. ये दुनिया फ़रिश्तों के नाजिल होने की जगह है. ये दुनिया अल्लाह के बंदों के लिए मुसल्ला है. ये दुनिया रहमत परवरदिगार का जलवा है. लेकिन इस दुनिया में आए हो तो आखिरत को ज़रूर बनाओ. इमाम अलैहिस्सलाम अपने अजीम वसीयतनामे में अपने फ़र्जंद अर्जमंद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से फ़लसफ़ा हयात इंसानी को इस तरह बयान करते हैं
کہ اے میرے بیٹے یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو نہ کہ دنیا کے لیے، تم فنا کے لیے پیدا ہوئے ہو نہ کہ بقا کے لیے، اور یاد رکھو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو نہ کہ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے۔ پیغمبر امام علیہ السلام اپنے صحابی کمیل بن زیاد نخعی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے کمیل، اس دنیا میں مال کو جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے اموال دنیا ہی میں ہیں، اور کمیل یاد رکھو کہ علماء باقی ہیں اس وقت تک جب تک دنیا باقی ہے۔ یہ زندگی صرف مال اور جائیداد جمع کے لیے نہیں ہے، حیات حقیقی ایک وسیع اور بلند مفہوم رکھتی ہے، اور اہل ایمان اہل خیرت اس سعادت حقیقی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض پسند کرتے ہو؟ امام علیہ السلام متقی افراد کے لیے فرماتے ہیں کہ متقی افراد اہل دنیا کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے مردہ جسموں کو اہمیت دیتے ہیں جبکہ مردہ دلوں کی فکر نہیں کرتے۔ آیا بدن کا زندہ ہونا بہتر ہے یا قلب کا زندہ ہونا؟ آیا جسم کا مر جانا بار گراں ہے یا دل کا مر جانا؟ امام فرماتے ہیں کہ جلدی کرو آخرت میں اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے۔ امام حسرت سے کہتے ہیں کہ واہ حسرتا اس غفلت زدہ پر کہ جس کی زندگی اس کو شقاوت و بدبختی اور ناکامی کی طرف کھینچ رہی ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ جب انسان موت کے دہانے پر حالت احتضار میں ہوتا ہے اور اس کے اعزاء و اقارب جو اس کی سانسوں کو بیٹھے شمار کرتے ہیں، تو اس وقت انسان دنیا سے غصہ ہو کر فکر کرتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کو کس راہ میں صرف کی ہے اور اپنی زندگی کے ایام کس راہ میں گزارے ہیں۔ یہ زندگی، یہ عمر اگر ایک شمع ہے تو بجھ جائے گی، اگر چشمہ ہے تو خشک ہو جائے گا، اگر بادل ہے تو گزر جائے گا۔ یاد رکھیے موت سے ہم بہت تیزی سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حیات معنوی، حیات اخروی در حقیقت اصل زندگی ہے، اور اسی کے ذریعے انسان حیات ابدی کو حاصل کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے حیات جاوید اور حیات آخرت حاصل کرتا ہے۔ والسلام علی من اتبع۔ اب میں سیریل نمبر 40 رہنما مہدی سے گزارش کروں گا آئیں اور ضروری عرض یہ ہے کہ کل 4 منٹ کا وقت دیا گیا اظہار خیال کے لیے، اور اس مختصر سے وقت میں سمندر کو کوزے میں بھرنے کی پوری کوشش ضرور کروں گی۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تمام قدیم و جدید شعراء نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں منقبت و ہزاروں اشعار لکھے ہیں جو اردو ادب کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ میر انیس لکھنوی، مرزا دبیر لکھنوی، غالب، ڈاکٹر اقبال، عشق و تعشق لکھنوی وغیرہ نے بہت سے قصائد، خطایات، رباعیات وغیرہ میر انیس نے بھی لکھے ہیں گے، اور مولا علی کی شان میں ان سب نے اپنا زرعی کلام پیش کیا ہے۔ جدید شعراء کے علاوہ اور بھی ہیں جو جوش ملیح آبادی، عزیز لکھنوی، ثالث لکھنوی وغیرہ ہیں۔ ان کے علاوہ مولا علی کے لیے بہت سے الگ الگ شعراء نے اپنا کلام پیش کیا ہے، جیسے کہ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: مزین قوت ربانیہ سے دست حیدر ہے، مزین قوت ربانیہ سے دست حیدر ہے، تعجب کیا اگر تو انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ میں بہت فخر کے ساتھ یہ کہنے کی جرات کرتی ہوں کہ مسلم اور غیر مسلم حضرات نے بھی مولا علی کی شان میں اپنے بہت سے کلام پیش کیے ہیں گے اور اردو ادب کو جلا بخشی ہے۔ اس سلسلے میں گردو لکھنوی صاحب کا کلام پیش خدمت ہے کہ وحدانیت کے باب علی کھول رہے ہیں، وحدانیت کے باب علی کھول رہے ہیں، اور علم کے جوہر کو نبی تول رہے ہیں۔ آغوش رسالت میں ہے خدا کی تلاوت، خاموش نبوت ہے علی بول رہے ہیں۔ آج اس ناچیز نے بھی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں لب کشائی کی جرت کی ہے، اور آج علی ڈے ہے اور مولا علی کی ولادت کے اس پرخلوص موقع پر اس ضمن میں میر انیس لکھنوی کا یہ کلام نہ ہو تو شاید میرا یہ مکالمہ پورا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ پیدا ہو جس مقام پہ شہنشاہ نجف، کس طرح اس زمیں کو فلک پہ نہ ہو شرف، مجرے کو سرنگو تھی ملائک کی صف بصف، کیا در تھا جس کو خانے کعبہ ہوا صدف، حق ہے کہ کبریائے جہاں وہ علی ہوا، آلہ جو تھا تو اس میں مبارک علی ہوا۔ تھینک یو۔ اور اب میں آواز دینے جا رہا ہوں سیریل نمبر 41 شاہد رضا، ریسرچ اسکالر شاہد رضا۔ جبکہ میں نے مقالہ بہت
लंबा चौड़ा लिखा था, जो किताब में छपा भी है, लेकिन इस मुख्तसर से वक्त में इसको पूरा पेश कर देना निज़ाम अदालत को बहुत मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा मैं तमीद के तौर पर 1-2 पैराग्राफ और बाकी थोड़े थोड़े निज़ाम अदालत को आपके सामने पेश कर दूं। आज दुनिया तकरीबन 99% से ज़्यादा नाइंसाफ़ियों और ज़्यादतियों का मरकज़ बनी हुई है। आलमी मंजरनामे पर नज़र करने के बाद अक्सर ये खौफ पैदा होने लगता है कि वो खूबसूरत कायनात जो अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए सजाई थी, वो कहीं क़यामत से पहले क़यामत का नमूना न बन जाए। उसके ज़िम्मेदार रियाया से ज़्यादा हुक्मरान करार पाएंगे। लेकिन गुज़श्ता हुक्मरानों में एक हाकिम ऐसा भी गुज़रा है जिसकी हुकूमत 5 साल से कम थी, लेकिन उसने हुकूमत के निज़ाम को इस तरीके से दुरुस्त किया कि अगर आज उस निज़ाम के तहत हुकूमत की जाए तो ये दुनिया जन्नत का नमूना बन जाएगी। वो ज़ात गिरामी खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, जो दूसरी कौमों पर इतने मेहरबान थे कि आपकी शहादत के बाद कूफे की मिस्कीन, गरीब, यहूदी और ईसाई औरतें भी शिद्दत से गिरिया करती हुई नज़र आईं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में इंसानी समाज और माशरे के साथ अमीरुल मोमिनीन का हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मुहय्यरुल उक़ूल आदिलाना बर्ताव था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर रोशनी डालने के बाद आपको यह अंदाज़ा होगा कि आपने अपने खतूत, अहदनामों और फरामीन में निज़ाम हुकूमत और अवामुन्नास के हुकूक़ को बयान किए हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि इस मकाम पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो अहदनामा पेश किया जाए जिसमें आपका मुकम्मल निज़ाम हुकूमत का जिक्र है, जो मालिक अस्तर के नाम है, जिसमें आपने ये बयान फरमाया। पहला अम्र यह है कि अल्लाह से डरो, उसकी इताअत को अख्तियार करो, उसके फ़राइज़ और सुन्नत को अपने किताब में हुक्म दिया है, उनका इत्तिबा करो। कोई शख्स उनके इत्तिबा के बगैर नेक वक्त नहीं हो सकता। दूसरा हुक्म यह है कि अपने नफ्स के ख्वाहिशात को कुचल दो, उसको मुज़ोरियों से रोके रहो, क्योंकि नफ्स बुराइयों का हुक्म देता है जब तक परवरदिगार आलम का रहम शामिल न हो जाए। देखो, तुम्हारे वज़ीरों में सबसे ज़्यादा बदतर वज़ीर वो है जो तुमसे पहले तुम्हारे अशरार का वज़ीर रह चुका हो और उनके गुनाहों में शरीक रह चुका हो। लिहाजा खबरदार, ऐसे अफराद को अपने खवास में शामिल न करना कि ये जालिमों का मददगार और ख़यानतकारों के भाई हैं। देखो, अपना करीबी राबता अहले तकवा और अहले सदाकत से रखना और उन्हें इस अम्र की तरतीब देना है कि बिला सबब तुम्हारी तारीफ न करें और किसी ऐसे बेबुनियाद अमल का गुरूर पर न पैदा कराएं जो तुमने न दिया हो, अंजाम न दिया हो। ज़्यादा तारीफ से गुरूर पैदा होता है और गुरूर इंसान को सरकशी से करीब तर बना देता है। देखो, तमाम सरदारान लश्कर में तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल उसे होना चाहिए जो फौजियों की इमदाद में हाथ बटाता हो और अपने इजाफी माल से उन पर करम करता हो। देखो, लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए उन अफराद का इंतखाब करना जो रियाया में तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर हो, इस एतबार से कि न माल की तंगी का शिकार होते हो और न झगड़ा करने वालों पर गुस्सा करते हो। देखो, अपने आमिलों के मामलात पर निगाह रखना और उन्हें इम्तिहान के बाद काम सुपुर्द करना, और ख़बरदार, ताल्लुक़दारी और जानिबदारी के बिना पर किसी को ओहदा न दे देना। ये बातें जुल्म और ख़यानत के असरात में शामिल है। खिराज, मालगुजारी के बारे में वो तरीका अख्तियार करना जो मालगुजारों के हक़ में ज़्यादा मुनासिब हो। जो किसी हालात की इस्लाह खिराज की इस्लाह के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। देखो, अपने मुंशियों के हालात पर नज़र रखना और अपने उमूर को बेहतरीन अफराद के हवाले करना, और फिर वो खतूत जिनमें रोमूज़ सल्तनत। इस अहदनामे के ज़रिए हमें यह अंदाज़ा बखूबी हो जाता है कि निज़ाम हुकूमत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का निज़ाम हुकूमत क्या है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ सीरियल नंबर 42 मोहतरमा ततहीर। सीरियल नंबर 42 मोहतरमा ततहीर। सामीन हज़रात, सलाम अलैकुम। शुरू करती हूँ उस बाबरकत ज़ात के नाम से कि जिसने हमें क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई, और दरूद हो मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़ात बुज़ुर्गवार पर। अज़ीज़ सामीन हज़रात, आज जिस मौज़ूद शख्सियत के बारे में मैं लबकुशाई करने जा रही हूँ वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर इंसान शख्सियत मौला कायनात से बखूबी वाकिफ़ है। और क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ रोज़ अव्वल ता आखिर आलम इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल ऐसी हैं। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इमाम की पूरी हयात तैयबा पर रोशनी डालूँ, इसलिए उनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू
کہ جس کا عنوان ہے حضرت علی علیہ السلام اور عدل و انصاف، اسے اپنا موضوع سخن قرار دیتے ہوئے بیان کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 کو بیان کرتی ہوں کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ روئے زمین پہ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان کو نازل کیا، کتاب و میزان کو نازل کیا اس لیے کہ وہ انصاف کے ساتھ قیام کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ بتائیے کہ جب آیت کریمہ یہ وضاحت دے رہی ہے کہ خدا نے تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء کو اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا میں عدل کو قائم کر سکیں، تو خاتم النبیین کے جانشین حضرت علی ابن ابی طالب ولی خدا کیوں نہ اس بات پر خاموش رہیں گے اور عدل و انصاف کے اس عظیم موضوع پر بیان نہیں فرمائیں گے؟ جس کسی نے بھی پوری نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اسے نہ معلوم ہو کہ امام نے 12 جگہوں پر عدل و انصاف کا ذکر کیا ہے اور اسے ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت انسان کا 2 خصوصیات ہیں کہ حضرت انسان کا خود کا عادل ہونا اور عدالت کا قائم کرنا، یہ 2 مختلف موضوع ہیں، مختلف خصوصیات ہیں، لیکن بڑی مشکل کے ساتھ یہ دونوں خصوصیات کسی ایک میں یکجا ہوتی ہیں، وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت کی نظر میں عدالت کو جاری کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بنا عدالت کے معاشرے میں گزر نہیں کیا جا سکتا، بنا معاشرے میں عدالت کے گزر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت کے نظر میں معاشرے سے اگر فساد کو ختم کرنا ہے تو عدالت جاری کرنا ہے، اگر فساد کو ختم کرنا ہے تو عدالت کو جاری کرنا ہے، کیونکہ امام ذرہ برابر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے عدالت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتی چلوں کہ جب بصرہ میں امام کی جانب سے، امام کی ظاہری حکومت میں بصرہ میں امام کی جانب سے امام کے گورنر سلیمان عثمان بن حنیف انصاری ایک بڑی دعوت میں شریک ہوئے، امام کو جب اطلاع ملی تو امام نے ان سے کہا کہ جس میں صرف اور صرف صاحبان دولت مند افراد کو بلایا گیا تھا، امام نے ان سے کہا کہ کیا میرا نفس اس بات کے لیے گواہی دے گا کہ میں امیر المومنین کہلائے جاؤں، مجھے لوگ امیر المومنین کہیں اور میں ناخوشگوار حالات میں مومنین کا شریک حال نہ بن سکوں۔ عزیزان گرامی، حد تو یہ ہے کہ شہادت امام کا سبب بھی علی کی عدل و انصاف والی حکومت رہا ہے۔ آپ کی شہادت سے متعلق یہ جملہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدالتہ، امام کو عدالت کی شدت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ اور امام کی عدالت کو نہ صرف ہم لوگ مانتے ہیں بلکہ غیر مذہب اسلام والے لوگ بھی مانتے ہیں امام کی عدالت کو، جس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک عیسائی مورخ جارج جرداق نے اپنی کتاب سوت عدالت الانسانیہ کے سرنامے میں لکھا کہ اس کتاب کا انتساب اس علی کے نام کہ جو شدت عدالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر ہم کھڑے ہو کر اپنی ضمیر کی عدالت میں یہ سوال کریں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہمارا ضمیر ہمیں پلٹ کر یہی جواب دے گا کہ ہم مجرم ہیں انسانیت کے۔ والسلام۔ میں آواز دینے جا رہا ہوں سیریل نمبر 39 قمر الزماں۔ میں قمر الزماں جامعہ خدیجۃ الکبریٰ لکھنؤ سے، سیریل نمبر 39۔ میرا موضوع مقالہ ہے حضرت علی کا علمی مقام و مرتبہ۔ حضرات، شروع ذات کے نام سے جس نے یہ دنیا بنائی، اس دنیا میں انسان بنائے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے اور سب سے آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ان کے ساتھ ایسے اصحاب بھی لگائے، ایسے اصحاب بھی پیدا فرمائے جنہوں نے ان کے پیغام کو، ان کے نظریے کو، ان کی تعلیمات کو رہتی دنیا تک کے لیے عملی طور پر پیش کر کے لازوال بنا دیا۔ میر انیس کے ایک چند مصرے کے ساتھ میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ امام مشرق و مغرب، شریف یثرب بطحا، امین وحی پیغمبر، امام مسجد اقصی، علیم و عالم اسرار سبحان الذی اسرا، علی جامع، علی فارق، علی اعلیٰ، علی فرقان، خلیفہ راشد، 10 مبشرہ میں سے ایک، سیدنا علی ابن طالب الہاشمی القرشی علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی، فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین اصحاب میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کا وہ اعلیٰ اور رفع مقام حاصل دیا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ينحل سمجھے جاتے تھے، ان کو حضرت علی بآسانی بڑی
खूबी के साथ हल कर देते थे। जितने मनाकिब अली इब्न अबी तालिब के बारे में आए, कम सहाबा के बारे में उतने मनाकिब आए। हुजूर ने फरमाया, अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ। तुम में सबसे बेहतर फैसला करने वाले हज़रत अली हैं। अली को मुझसे वो निस्बत है जो मूसा को हारून से है। अली मुझसे वो ताल्लुक़ रखते हैं जो रूह को बदन से, जो रूह को जिस्म से और सर को बदन से है। आप इल्म लदुन्नी में बेमिसाल थे। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीगुन बाबुहा। इसका मतलब हुआ कि हुजूर के उलूम नबुव्वत से, हुजूर के फैज़ान उलूम से जो भी मुस्तफ़ीद होना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो इसी दरवाज़े से आए। जो उस दरवाज़े से नहीं आएगा वो उलूम नबुव्वत से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद कई मसाइल में हज़रत अली से मुस्तफ़ीद होते थे। चुनांचे कई मसले पर जब तनब्बुह हुआ हज़रत अली के ज़रिए से तो फरमाया, लौला अलीकुन लहलक उमर, अगर अली ना होते तो उमर आज हलाक हो जाते। रवायत हदीस में हज़रत अली का मकाम मर्तबा भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। तादाद बताई जाती है कि 12,000, तकरीबन 12,000 से ज़ायद रिवायतें हज़रत अली के ज़रिए से मनकूल हैं। उनके शागिर्द रुवात जो हैं उनकी तादाद में 66 सहाबी हैं और 180 वो हैं जो गैर सहाबी हैं, ताबईन हैं। इसी के ज़रिए से इल्मी मकाम मर्तबे का तज़किरा करते वक्त हमें एक नज़र इस पर भी डालना होगा कि वो इल्म जिसकी वजह से, जिसके बगैर कोई भी इंसान इस दुनिया का ना आलिम हो सकता है, ना कुरान को समझ सकता है, ना अरबी ज़ुबान बोल सकता है, यानी कि इल्म सर्फ़ और इल्म नहव, उसकी ईजाद का सेहरा इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर जाता है। जिन्होंने लोगों को देखा दूसरे इलाकों में कि जो अरबी सही नहीं बोल पाते हैं तो उनके लिए, उनकी आसानी के लिए ये फ़न ईजाद किया। खुद सोचिए कि जिस इल्म को हासिल किए बगैर खा वो अरबी हो कि आजमी आलिम नहीं बन सकता, कुरान को समझ नहीं सकता, तो इस इल्म का मौजिद और इस इल्म का मुअस्सिस खुद उसका इल्मी मकाम मर्तबा क्या होगा। आखिरी में आइए उनका वो इल्मी लाजवाल तोहफ़ा जो पूरी दुनिया आज उससे सैराब हो रही है, नहजुल बलागा के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये नहायत मुख्तसर रह जाएगा अगर हम इसका जिक्र ना करें। नहजुल बलागा में अली इब्न अबी तालिब के 241 खुतबात, 79 खतूत और 489 मुख्तलिफ छोटी बड़ी तकरीरें शामिल हैं। इनमें बेशतर अपनी खिलाफत के ज़माने के मस्जिद कूफा में किए गए हैं और बकिया दूसरी चीज़ें हैं। यह किताब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ुबानदानी और फसाहत व बलागत की बेहतरीन शाहकार है। मशहूर मिस्री आलिम मुफ्ती मोहम्मद अब्दुह लिखते हैं कि कलामुल्लाह और कलाम नबी के बाद हज़रत अली का कलाम सबसे ज़्यादा बलीग व बरतर है। आइए नहजुल बलागा के ताल्लुक़ से अब्बास महमूद अल-अक्काद कहते हैं कि तौहीदी आयात इलाही हिकमत का ऐसा जारी चश्मा है कि जिससे अकायद, उसूल खुदा शनासी और तौहीद में बहस करने वाले को अच्छी आगाही हासिल हो सकती है। रसूल खुदा का ये सहाबी और ये खुर्शीद जहाँ ताब आज तक अपने इस पैगाम के ज़रिए पूरी दुनिया को अपनी लाजवाल निशानी देकर चला गया है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा कि शायर थे मुकर्रिर थे नबी से पहले, शायर थे मुकर्रिर थे नबी से पहले, थी और ज़बान अरबी से पहले, लेकिन ये लगा नहज बलागा पढ़कर कोई बोला ही नहीं मौला अली से पहले, कोई बोला ही नहीं मौला अली से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फहरिस्त के आखिरी जो पार्टिसिपेंट हैं वो मैं ही हूँ, मोहम्मद मेहदी। ये जो है ये लेटर है कोफ़ी अन्नान 2002 में यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी थे। कोफ़ी अन्नान 2002 में यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी थे। इनका लेटर अभी मैं सुनाऊंगा। उससे पहले कुरान की नज़र में एजुकेशन की अहमियत बयान करने जा रहा हूँ, सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में इरशाद होता है, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून, सूरह ज़ुम्र आयत नंबर 9। इरशाद होता है कि मोहम्मद पूछो, क्या जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर हो सकते हैं? क्या जाहिल और आलिम बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। मौला फरमाते हैं नहजुल बलागा में, नहजुल बलागा मौला फरमाते हैं कि इल्म अक्ल का चिराग है। इल्म अक्ल का चिराग है। जो शख्स अपने इल्म के साथ अपनी जहालत को कत्ल कर डालता है वो बहुत बड़ी सादत हासिल कर लेता है। मौला फरमाते हैं माल को सर्फ करने से माल कम हो जाता है, माल को खर्च करने से माल कम हो जाता है, जबकि इल्म को सर्फ करने से, इल्म को बांटने से और इल्म में इजाफा होता है। और मौला फरमाते हैं कि माल इल्म से बेहतर है, क्योंकि माल को हिफाजत करने वाले की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इल्म अपने आप खुद हिफाजत करता है। शायद इसीलिए कुरान की नज़र में अगर मैं देखूँ जो सबसे पहली आयत आई थी वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस परवरदिगार का नाम लेकर जिसने तुम्हें पैदा किया है। आज से 1400 साल पहले
جب چین سے عرب سے چین جانا بہت ہی مشکل تھا، آج سے 1400 سال پہلے جب عرب سے چین جانا بہت ہی مشکل تھا، اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے۔ کوفی عنان 2002 میں UN کے جنرل سیکریٹری تھے۔ اس زمانے میں تقریباً 160 پیجز پر ایک مشتمل رپورٹ پبلش ہوئی تھی، جس میں بہت سارے حقائق کا اعتراف کیا گیا تھا جن کا تعلق امام علی سے تھا۔ مثلا اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ عالم بشریت کے عالم و حاکم علی ابن ابی طالب تھے۔ چنانچہ اس رپورٹ میں اس خط کا بھی ذکر کیا گیا تھا جسے امام علی نے جناب مالک اشتر کے نام لکھا تھا کہ کیسے رول کرنا ہے، کیسے حکومت کرنی ہے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ اسے ضرور سناؤں گا۔ خط جو UN کے جنرل سیکریٹری تھے ان کا لیٹر یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ the Caliph Ali bin Abi Talib is considered the fairest government who appeared during human history after the Muhammad. So we advise Arab countries to take Imam Ali bin Abi Talib as an example in establishing a regime based on justice, democracy and encouraging knowledge. Thank you.